السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تم ہی ہو محبوب میرے۔ ناول کی رائٹر ہیں فضیلت اوان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ الہی مجھ سے نظر چھین لے کہ اہل نظر تمام عمر تڑپتے ہیں رازداں کے لیے۔ کرے نہ ذکر تمہارا تو کیا کریں کہ ہمیں کچھ اور مل نہ سکا اپنی داستاں کے لیے۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا، دیکھ کر نہیں چلا جاتا۔ جنگلی جاہل، وہ بری طرح جھنجھلا کے غصے سے دھاڑی۔ ٹکرانے والا خود شرمندہ اور پریشان سا کھڑا اس کو گھورے جا رہا تھا۔ ایسے آپ کیا گھور رہے ہو؟ وہ چلائی۔ محترمہ، آپ خواہ مخواہ ناراض ہو رہی ہیں۔ اگر میں غلطی سے اندھا تھا تو آپ کی تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بڑی بڑی روشن آنکھیں ہیں، آپ تو دیکھ سکتی تھیں۔ بکو مت۔ وہ اس کو گھورتی ہوئی جانے لگی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ سنیے محترمہ، میں ایسے ویسے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ ہاں، آپ کو معلوم نہیں ہر شخص کتنا اہم اور خاص خاص لوگوں میں شمار سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر جلدی سے بولا، تو میں کیا کروں؟ وہ بھنائی۔ دیکھیے محترمہ۔ کیا محترمہ؟ محترمہ کی رٹ لگا رکھی ہے۔ مجھے اقرا کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، دیکھیے اقرا، شکریہ بہت بہت نام بتانے کا، وہ شوخی سے بولا۔ وہ جو غصے میں اپنا نام بتا چکی تھی اب ایک دم گھبرا گئی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو کیا حق ہے میرا نام اتنی بے تکلفی سے لینے کا؟ یہ حق آپ نے ابھی خود نام بتا کر دیا ہے۔ وہ اس کو مزید چڑھانے کو بولا۔ وہ اس کو گھورتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ خیریت، بڑی غصے میں نظر آ رہی ہو؟ لیلا اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولی۔ ہمارے ملک کے نوجوان پتہ نہیں کیوں ہر وقت ہیرو بننے کے چکر میں رہتے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی لڑکی نظر آئی جان بوجھ کر ٹکرا گئے، یا پھر الٹی سیدھی چھچوری حرکت کر کے لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص کر ایسے لوگوں پر تو بہت حیرت اور دکھ ہوتا ہے جو پڑھے لکھے اچھے خاندانی ہو کر جاہل گوار لوگوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ بڑبڑائی۔ یہ ہم مسلمانوں کا ملک کبھی نہیں سدھرے گا، جہاں آئے دن چوری، ڈاکہ، قتل، خون خرابہ، اغوا وغیرہ جیسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان کا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں۔ اقرا صبح سے ہی ٹینشن کا شکار تھی۔ ایک تو اس بدتمیز شخص کی وجہ سے، دوسرے اس کے سامنے دو لڑکے اسکوٹر پر ایک خاتون کے ہاتھ سے پرس چھین کر بھاگ گئے تھے۔ اس پر ستم یہ کہ اخبار اٹھایا پڑھنے کو تو وہ بھی وارداتوں سے بھرا تھا۔ لیلا اس کی اندرونی کیفیت سے بخوبی واقف تھی۔ اس کو پتہ تھا اگر اس کو تھوڑا سا چھیڑا تو یہ قابو سے باہر ہو جائے گی، اسی لیے وہ اس سے بے نیاز رسالے کی ورگردانی کرتی رہی۔ دوستو، پھول برساؤ کہ ہماری کلاس میں نیا عجوبہ ساتھی آیا ہے جو شرمیلا شرمیلا سا لگتا ہے۔ اس کو پکڑو، کہیں شرما کر چلا نہ جائے۔ اس کو تم سنبھالو۔ وہ کلاس میں سب کے درمیان بیٹھی گانے کی ٹون بگاڑ کر گانے لگی تو پوری کلاس قہقہوں سے گونج اٹھی۔ اندر داخل ہوتے فرید نے شرما کر مزید سر جھکا لیا تو وہ اس کی صدا پر اپنا سر پیٹ کر بولی، یا اللہ، یہ کارٹون تو نے یہاں کیوں بھیج دیا جس کو اتنا بھی احساس نہیں کہ مجھ پر چوٹ کی جا رہی ہے یا میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو میں سنبھل جاؤں۔ الٹا موصوف شرما شرما کر زمین بوس ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے لیلا کے کان میں بڑبڑائی۔ پوری کلاس اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہنے والی تھی، لیکن کلاس میں داخل ہوتے ہوئے سر خالد کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ یار لیلا، یہ فرید اپنی سادگی اور معصومیت سے، میرا مطلب ہے اپنی بے وقوفی اور احمق پن سے کہیں دھوکہ نہ کھا جائے۔ بہت سیدھا سادہ بدھو سا ہے، جو چاہو کہہ لو، اس کو کچھ احساس ہی نہیں۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث ماں باپ نے اس کو خود اعتمادی جیسی چیز سے محروم کر دیا ہے۔ حیرت ہے اس بات پر کہ پڑھائی میں بہت تیز ہے، ذہین ہے، تھوڑی سی خود اعتمادی اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کو مل جائیں تو لڑکا برا نہیں۔ اقرا نے اس کی طرف داری کرتے ہوئے کہا۔ خیریت، بڑی فکر ہے۔ لیلا مسکرائی۔ اس کی سادگی اور بولے پن سے بہت متاثر ہوں۔ اچھا لڑکا ہے، بس تھوڑی خود اعتمادی کی کمی ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں کتاب پڑھتی؟ اقرا چونکی۔ آپ؟ آئیے آئیے، ضرور بیٹھیے۔ وہ مسکرائی۔ جی شکریہ۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ حضور کچھ بولیے، آپ تو چپ چاپ بیٹھ گئے۔ جی وہ جھجکا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اگر میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ وہ رک رک کر بولا۔ بالکل نہیں، ایک نہیں جتنی چاہیں پوچھو۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوتے ہوئے بولی۔ وہ جی، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اچھا، وہ ہنسی۔ میں ہی یا اور بھی لوگ؟ آپ بہت اچھی ہیں، اور اگر میں کہوں کہ تم بھی مجھے بہت اچھے کیوٹ لگتے ہو تو؟ لیکن وہ تھوڑا سا رکی۔ مگر کیا جی؟ وہ گھبرایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری دوست لیلا ہے نا؟ ہاں ہاں، وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے، یعنی تم سے چھپ کے محبت کرتی ہے، لیکن تم سے اظہار کرتے ہوئے شرماتی ہے۔ جی واقعی؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟
وہ خوشی سے اچھلا، لیکن انہوں نے تو کبھی مجھ سے بات تک نہیں کی۔ وہ اداسی سے بولا، ڈرتی ہے تم سے اظہار کرتے ہوئے کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ وہ ناراض پر زور دے کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں بڑی شرارت کو بھی وہ نہ سمجھ سکا، اپنی فطری سادگی کی بنا پر اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھا۔ تمہیں کیسی لگتی ہے؟ وہ رازداری سے جھک کر بولی۔ جی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ شرمایا۔ مجھ سے بھی زیادہ؟ وہ جھکی۔ جی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اچھی ہے نا؟ وہ مسکرائی۔ بہت اچھی۔ وہ اس کی معنی خیز مسکراہٹ اور شوق نظروں سے شرما گیا۔ لو وہ بھی آ گئیں۔ اقرا نے دور سے آتی لیلا کو شرارت سے دیکھا۔ ارے فرید صاحب بیٹھیے نا، آپ کہاں چلے؟ اس نے اس کو بٹھایا۔ تم یہاں بیٹھی اور میں تمہیں لائبریری میں ڈھونڈ کر آ رہی ہوں۔ لیلا اس کو گھورتی ہوئی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ وہ دراصل اپنے یہ فرید صاحب اپنے دل کے حالات سنا رہے تھے، اس لیے یہاں بیٹھی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ ہیلو فرید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہیلو۔ وہ اس کی طرف کنکیوں سے دیکھ کر شرمایا تو لیلا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ فرید صاحب آپ کو میرا آنا برا لگا جو آپ خاموش ہو گئے؟ جی نہیں تو آپ تو… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر نظریں جھکا کر ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلنے لگا۔ لیلا نے حیرت سے اقرا کو دیکھا تو وہ منہ پھیر کر مسکرا دی۔ اقرا جی میں چاہتا ہوں آپ ان سے کہہ دیجیے گا، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ لیلا کو شرمندگی جھکی جھکی نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ وہ لیلا کو حیران چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کو حیرت بھری نظروں سے جاتا دیکھتی رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اقرا نے ہلایا۔ یہ موصوف کیا فرما کر گئے ہیں؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ وہ… اقرا نے سر کھجایا۔ تم سے عشق کرنے لگے ہیں، تمہیں پسند کرتے ہیں موصوف، اس نے انکشاف کیا۔ کیا؟ اس کا دماغ تو خراب نہیں، مجھ سے عشق فرمانے لگے ہیں؟ وہ حیرت و غصے سے چلائی۔ حوصلہ بی بی حوصلہ، ہمت سے، ایسا بھی کیا غصہ، آخر وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی جذبات و احساسات ہیں، اگر وہ تمہیں پسند کرنے لگا تو کیا برائی ہے، اس کا حق ہے۔ اقرا اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر مزید اس کو چڑھانے لگی۔ مجھے مشورہ دینے کے بجائے یہ نیک کام تم خود کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ گرائی۔ مسئلہ میرا نہیں تمہارا ہے، وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ وہ ہنسی۔ بکواس مت کرو، ابھی اس کا دماغ ٹھکانے لگاتی ہوں، شرمانے سے فرصت نہیں محترم کو، اور چلے ہیں عشق فرمانے، وہ بھی تم جیسی تیز و ترار لڑکی سے۔ اقرا نے اس کی بات اچک کر جملہ مکمل کیا۔ بکو مت لیلا، دیکھو میں سیریس ہو کر تمہیں نیک مشورہ دے رہی ہوں، یہ بہت بھولا اور پیارا سیدھا لڑکا ہے۔ آج کل کے دور میں ایسے سیدھے سادے نوجوان، اور وہ بھی دولت مند، مشکل سے ملتے ہیں، اور پھر وہ تمہیں چاہتا ہے، تم اس کو جس طرح چاہو ڈال سکتی ہو، مجھے بہت پسند ہے، اور پھر اس میں کیا برائی ہے، پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، تھوڑا سا بدھو ہے، اور وہ بھی ماں باپ کی وجہ سے، انہوں نے اس کو لاڈ پیار میں کمزور و بزدل بنا دیا ہے، انہوں نے اس کو اپنا عادی بنایا ہوا ہے، وہ جس طرح ماں باپ کہتے ہیں مانتا ہے، بیچارہ گاؤں کا سیدھا سادہ نوجوان ہے۔ اقرا نے سمجھایا۔ کیوں؟ یہ بے وقوف موصوف میرے لیے رہ گئے ہیں، آنکھ ملا کر بات تو کر سکتا نہیں، قدم سے قدم ملا کر کیا چلے گا؟ شرماتے موصوف اتنا ہے کہ پچھلی سے پچھلی صدی میں کوئی مشرقی لڑکی بھی اتنا نہیں شرماتی ہوگی، اور یہ محترم اس صدی میں لڑکیوں سے زیادہ شرماتے ہیں۔ لیلا بڑبڑائی تو وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ صرف یہی خامی ہے اس میں، باقی تو کوئی کمی نہیں، اور یہ خامی تمہاری محبت، تمہارا اعتماد، اس کی خود اعتمادی بحال کر سکتی ہے، اگر تم چاہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے تم جیسا کہو گی وہ تمہاری ہر بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آئے گا۔ بس بس رہنے دو، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں۔ بڑی آئی اس کی حمایتی بن کر، وہ منہ بنا کر بولی۔ مرضی ہے تمہاری، اگر یہ مجھ سے عشق کرتا تو جی جان سے فدا ہو جاتی میں، ایک تم ہو۔ وہ شرارت سے اس کی طرف دیکھ کر ہنسی تو لیلا کو بھی اس کے انداز پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ کالج کے سرسبز لان میں دونوں بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں، اچانک سامنے سے آتے فرید کو دیکھ کر اس کی آنکھیں شرارت سے چمک اٹھیں۔ لیلا وہ دیکھو فرید شاید یہیں آ رہا ہے، وہ سرگوشی میں بولی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ کتاب پر مزید جھک گئی۔ آئیے آئیے فرید صاحب، ابھی آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے ہم، کیسے مزاج ہیں؟ اقرا نے اس کو دیکھ کر خوش دلی سے کہا۔ لیلا نے غور سے دیکھا، اچھا خاصا اسمارٹ نوجوان تھا، مگر حلیہ وہی دیہاتیوں والا تھا، بالوں سے نکل نکل تیل، کن پٹیوں پہ خوب چمک رہا تھا، تیل سے چپکے بال پیشانی پر چمک رہے تھے، آنکھوں میں کاجل کی لکیریں نمایاں تھیں، ڈھیلے ڈھیلے لباس میں ملبوس معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ لیلا کو اس پر ترس آ گیا۔ اقرا اس کی کیفیت کو نوٹ کر رہی تھی۔ فرید، تم یہ ڈھیر سارا تیل اور سرما کیوں لگاتے ہو؟ لیلا نے پہلی بار اس کو مخاطب کیا۔ وہ جی، اماں کہتی ہیں تیل لگانے سے دماغ میں ٹھنڈک اور سکون رہتا ہے، اور بال بھی جلدی سفید نہیں ہوتے۔ سرمے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ طنز سے بولی۔ سرمے سے اماں کہتی ہیں آنکھیں صحیح رہتی ہیں، ان کی چمک و روشنی تیز رہتی ہے، وہ فخر سے بولا۔ اور کیا کیا کہتی ہیں تمہاری اماں جان؟ لیلا نے گھورا۔ جی وہ… بس بس رہنے دو، تم نے کبھی یہ بھی خود سے سوچا تمہاری شاندار پرسنالٹی اور خوبصورت شخصیت ان اماں حضور کی نصیحتوں کی وجہ سے دب کر رہ گئی ہے؟ وہ طنز سے بولی۔ جی؟ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ فرید، لیلا کا مطلب ہے تم تیل اور سرما لگانا چھوڑ دو اور کپڑے بھی تھوڑے ڈھنگ کے پہنا کرو۔ مگر اماں…
بھئی اماں کو چھوڑو، یہاں کون سا اماں دیکھ رہی ہیں؟ لیلا کی پسند کا خیال رکھو، اس کو اچھا نہیں لگتا، اقرا نے سرگوشی میں کہا تو وہ فوراً رضامند ہو گیا۔ لیلا اس کی سادگی پر بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ مارکیٹ سے دونوں چیزیں خرید کر جیسے ہی باہر نکلی، سامنے ہی فرید کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ قریب کے ریسٹورنٹ میں گھس گئے، یہ دونوں بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہوئیں، ان سے کچھ فاصلے پر ٹیبل کے قریب بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد بحرہ ان کی میز پر آیا، لڑکوں نے اپنی اپنی پسند کی ڈشیں منگوائیں، دونوں خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ لڑکے کھا پی کر اٹھ گئے، بل فرید نے ادا کیا، وہ لڑکے اس کو خوب لوٹ رہے تھے۔ دیکھا تم نے موصوف کس طرح لوٹ رہے ہیں؟ اقرا کو غصہ آ گیا۔ کیوں لوٹ رہے ہیں موصوف؟ سمجھدار ہے، بی ایس اے کا اسٹوڈنٹ ہے، بالغ و عاقل ہے، اتنی سمجھ تو انسان میں ہونی چاہیے۔ لیلا نے تلخی سے کہا، تم کیوں فکر مند ہوتی ہو جب اس کو پرواہ نہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ اتنا اچھا شخص ان کے ہاتھوں غلط راہ پر لگ جائے۔ پلیز لیلا تم۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ لیلا نے ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ روکی، اس کو معلوم تھا وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ تم بہت بری لڑکی ہو، اقرا نے گھورا۔ واہ، زبردستی ہے، جب دل ہی نہیں چاہتا اس بدھو کے لیے تو میں کیا کروں؟ وہ اس کو مزید چڑھانے کو بولی۔ دیکھوں گی کون سا گلفام شہزادہ تمہارے لیے آئے گا، وہ بگڑ کر بولی۔ شہزادہ گلفام تو تم نے چن لیا، اب کیا خاک آئے گا؟ اپنی فکر کرو، اب ناراض مت ہونا، کوشش کرتے ہیں کہ اس دل میں سما جائے بدھو صنم، لیلا نے ہنس کر اس کو سناتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن اقرا ایک دم چونک پڑی۔ ارے لیلا، وہ سامنے فرید ہی ہے نا؟ اقرا نے اچانک سامنے سے آتے فرید کو دیکھ کر حیرت سے لیلا کو جھنجھوڑا۔ ارے واقعی یہ تو بالکل ہی مختلف لگ رہا ہے۔ دونوں حیرت سے گنگ اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ہیلو، وہ مسکراتا ہوا ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ آج تو بڑے اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے ہو، اقرا نے تعریف کی۔ اس کے بھورے بال بغیر تیل کے بکھرے بکھرے پیشانی پر پڑے خوبصورت لگ رہے تھے، بڑی بڑی آنکھیں بغیر سرمے کے غضب کی حسین و دلکش لگ رہی تھیں۔ کمبخت کتنا خوبصورت اور اسمارٹ لگ رہا ہے، بڑی خوبصورت شخصیت کا مالک ہے، لیلا نے آہستہ سے اقرا کے کان میں سرگوشی کی۔ چل گیا جادو صاحب بہادر کی محبت کا، اقرا نے چھیڑا۔ لیلا نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مزید شرما گیا اور نظریں جھکا کر گھاس سے کھیلنے لگا۔ لیلا کا موڈ بگڑ گیا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اقرا نے ہنگ کے اشارے سے روک دیا۔ اف، اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی، شدت تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو لرز گئے، پاؤں کی انگلیاں کچلنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اوہ سوری، وہ اس کی آواز پر بولا تو دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں، ایک کی نگاہ میں شرمندگی اور معذرت تو دوسری نگاہ میں نفرت و غصہ بھرا تھا۔ پلیز، میں نے جان بوجھ کر آپ کا پاؤں نہیں دبایا، غلطی سے، وہ شرمندگی سے صفائی پیش کرنے لگا۔ نہیں، میں نہیں جان بوجھ کر تمہارے پیر کے نیچے اپنا پیر رکھ دیا تھا، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولی۔ ہو سکتا ہے، ورنہ میں تو۔ وہ شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اسٹوپڈ، وہ گھرائی اور جلدی سے بغیر کچھ خریدے دکان سے نکل گئی۔ وہ اس کو جاتا دیکھ کر ہنس پڑا، کب تک مجھ سے بھاگو گی اچھی لڑکی؟ گھر آ کر بھی اس کا دلکش سراپا نظروں میں گھومتا رہا، اس کا شوخ لہجہ کانوں میں رس گھولنے لگا۔ بدتمیز جب بھی ٹکراتا ہے فلمی ہیرو کے انداز میں ہی ٹکراتا ہے۔ اس اتفاق پر بے اختیار اس کو ہنسی آ گئی۔ لیلا جو پہلے فرید کے حلیے اور نام سے بدکتی تھی، اب اس کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی۔ فرید کو اس نے ایک دم بدل کر رکھ دیا تھا، لیلا کی محبت نے اس میں خود اعتمادی پیدا کر دی تھی، بالکل پہلے کے فرید سے منفرد اور الگ لگتا تھا۔ کالج کے لڑکے لڑکیاں اس کی اس تبدیلی پر حیران تھے۔ لیلا کی محبت میں وہ دن بدن نکھرتا جا رہا تھا، ایک سے ایک قیمتی لباس اس کے سراپے پر اچھا لگتا، گھر سے جیب خرچ کی کافی رقم اس کو آتی تھی، جس کو یار دوست اس کی سادگی و بے وقوفی سے خوب لوٹتے۔ اقرا اس کو خوب چھیڑتی تھی۔ اقرا جہاں شوخ و چنچل تھی تو لیلا اس کے مقابلے میں قدرے مختلف تھی۔ لیلا ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتی اور وہ ڈٹ کر مقابلے پر اتر آتی۔ بہت سو نے اس کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے بڑے خوبصورت انداز میں جھٹک دیا۔ لڑکے اس سے دل ہی دل میں محبت کرتے، لیکن اظہار کی جرأت کسی میں نہیں تھی۔ اگر غلطی سے دل کے ہاتھوں کسی نے اپنی پسند کا اظہار بھی کیا تو خود ہی شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا۔ میری پسند بڑی اونچی اور اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے تو زندگی کا ساتھی خود سوچ لو کیسا ہوگا، میری پسند کا، وہ فخر سے کہتی۔ تو کبھی کبھی لیلا اس کی اس بات سے چڑ جاتی۔ تمہیں ابھی کسی سے محبت نہیں ہوئی، اسی لیے تم کیا جانو کسی کے دل کی صدا، اسی لیے تو نہیں کرتی محبت اور دماغ خراب ہو جائے گا میرا کسی کی محبت پا کر، وہ ہنستی۔ کچھ دنوں سے وہ اقرا کو خواہ مخواہ تنگ کر رہا تھا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ بری طرح جھنجھلا کر بولی۔ تمہاری چاہت، وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولا۔ زبردستی ہے، وہ گھور کر بولی۔ زبردستی تو نہیں، مگر، وہ شرارت سے مسکرایا۔ مگر کیا؟ وہ بھویں اچکا کر بولی۔ مگر یہ کہ پھر بھی تمہاری چاہت چاہیے، یہ دل تمہارے قدموں میں بکھرنے کو بے قرار ہے، دن رات تمہاری یاد میں آہیں بھرتا ہے، بار بار تمہارے نام کی تکرار کرتا ہے، میرا یہ دل تمہاری محبت کا طلبگار ہے، یہ تو اب میرے قابو میں بھی نہیں رہا۔ وہ ابھی اور کچھ کہتا لیکن اقرا کی داڑھ نے اس کو ایک دم چپ کرا دیا۔ اپنے اس بیہودہ دل کو جو ہر لڑکی کو دیکھ کر مچل جاتا ہے سنبھال کر رکھیے، سنا آپ نے کسی دن یہ دل کسی کے ہاتھوں آپ کو پٹوا دے گا، وہ طنز سے مسکرائی۔
توبہ کریں جی، یہ دل اتنا گھٹیا اور چچورا نہیں ہے جو ہر کسی کے سامنے جھکتا پھرے۔ یہ دل بڑا خوددار اور مغرور ہے، بڑی مشکل سے اس کو کوئی پسند آتا ہے اور جو پسند آ جائے اس کو حاصل کر کے رہتا ہے۔ وہ سرگوشی میں اس کے کان کے پاس جا کر بولا تو اس کی سانسوں کی گرمی سے وہ ایک دم بوکھلا کر پیچھے ہٹ گئی، اس کو گھورتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ہیلو، قریب ہی سرگوشی گونجی تو بری طرح چونکی، پلٹ کر دیکھا تو اس کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ آپ پھر یہاں؟ کیوں میں نہیں ہو سکتا؟ وہ مسکرایا۔ کیوں نہیں؟ آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ جہاں چاہیں آئے جائیں، وہ طنز سے بولی۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے، واقعی شہر میں میری حکومت ہی ہے، یہاں کے شہری اور بڑے بڑے سورما انسپکٹر وغیرہ تک مجھ سے ڈرتے ہیں۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولا۔ بالکل کیوں نہیں، آپ میں سرخاب کے پر لگے ہیں، آپ یہاں کے شہنشاہ ہیں جو سب آپ سے ڈرتے ہیں، وہ تمسخرانہ نظروں سے گھور کر بولی۔ اجی سرخاب کے پر تو کیا اہمیت رکھتے ہیں، ہم تو اس سے بھی اونچے ہیں، وہ شوخی سے مسکرایا۔ بس اب زیادہ کی ضرورت نہیں، اتنا بتا دوں پورا ملک آپ سے ڈرتا ہو یا نہیں، لیکن میں آپ سے بالکل نہیں ڈرتی، سمجھے آپ؟ چلیے اپنا راستہ ناپیے۔ وہ دوبارہ کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے اپنی پسند کی کتابیں خریدیں اور اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی، مگر وہ بھی ڈھیر تھا، اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ آج وہ اکیلی آئی تھی، گاڑی گراج میں تھی، اسی لیے ٹیکسی کر کے آئی تھی، اب باہر روڈ پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہارا پیچھا کروں؟ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ جی شکریہ، وہ ابرو تان کر بولی۔ دیکھیے اس طرح گرمی اور تیز دھوپ ہے، ٹیکسی کے انتظار میں آپ کا سانولا رنگ کالا ہو جائے گا۔ وہ ہورن دبا کر اس کے سانولے رنگ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو مطلب کالا ہو یا گورا؟ وہ تب گئی۔ خیر مجھے تو کوئی مطلب نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ دیکھیے نا، کالی لڑکی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، خواہ مخواہ آپ کی عمر گزر جائے گی شادی کے انتظار میں۔ آپ تو بڑے شہزادہ گلفام ہیں نا، وہ گھور کر بولی۔ دیکھ لیجئے، شہزادہ گلفام بھی میرے آگے کوئی چیز نہیں۔ وہ اکڑا سفید کرتے پاجامے میں، اونچا لمبا سرخ و سفید رنگت، وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی مردانہ وجاہت اور خوبصورت پرسنالٹی کی قائل ہو گئی۔ غلط کہا میں نے، وہ اس کی نظروں کو پہچانتا ہوا بولا۔ خوش فہمی ہے جناب کو، وہ تنا کر بولی۔ اتنے میں ایک ٹیکسی اس کے پاس آ کر رکی تو دونوں چونک گئے۔ لیلا کو دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی، اس کو جاتا دیکھ کر اس کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے اور آپ ہی آپ مسکرا دیا۔ نیلا آسمان بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، کالی کالی سیاہ گھٹائیں برسنے کو تیار تھیں، چاروں طرف گپ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ رات کی پھیلی تاریکی اس پر مزید سنسان علاقہ، اکا دکا گاڑی قریب سے گزر جاتی۔ کمبخت، اس گاڑی کو بھی یہیں خراب ہونا تھا۔ لیلا سخت جنجلائی ہوئی تھی، لگتا ہے پوری رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ لیلا بڑبڑائی۔ تو کیا حرج ہے، آرام سے گاڑی میں سو جائیں گے، صبح تک کوئی نہ کوئی وسیلہ بن ہی جائے گا۔ وہ شوخی سے اس کے گھبرائے ہوئے بیزار سے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولی۔ تمہارا ہر کام نرالہ ہوتا ہے، منع بھی کیا تھا، موسم خراب ہے، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، مگر محترمہ کو تو موسم سے انجوائے کرنے کا شوق تھا، کر لو اب لمبی ڈرائیونگ۔ اس نے اچھی خاصی جاٹ پلائی، لیکن وہ اطمینان سے کھڑی مسکراتی رہی۔ اقرا، وہ چونکی۔ یہ شخص لگتا ہے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیلا نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا دیکھا ہوگا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف، لیلا نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ خیریت؟ اس نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں، یہ محبت کا جذبہ انسان میں نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود کیوں سمانے لگتا ہے، کیوں ایک انجانے شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ دل بہت برا ہے، لاکھ ہم اس حقیقت سے نظریں چرائے مگر یہ جذبہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ لیلا نے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ مثلاً ایک محبت بکری ٹائپ کی بھی تو ہوتی ہے جو تمہیں لاحق ہے، اقرا نے چھیڑا۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی؟ لیلا نے اس کو گھورا اور پھر وہ گہری نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اقرا اس کے اس طرح دیکھنے پر سٹ پٹا گئی۔ یہ تم اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں کہ پتھر کو بھی جونک لگ گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے گھورا۔ مطلب صاف ظاہر ہے، یہ محبت کی اہمیت جو آج تمہاری نظر میں بڑھ گئی ہے، کوئی گڑبڑ ہے، تم تو ہمیشہ غلط اندازے لگایا کرو، اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ ایسا ہے جبھی تو اس وقت تمہارے چہرے پر محبت کے خوبصورت رنگ تیرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیلا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اچھا، کون کون سے رنگ ہیں محبت کے، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اقرا ہنسی۔ ابھی پھیکے ہیں، جب تیز و روشن ہوں گے تو خود دیکھ لینا، لیلا نے چھیڑا۔ فی الحال تو اللہ اس موذی مرض سے دور ہی رکھے۔ دونوں باتوں میں اس قدر مگن تھی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ لیلا اور فرید دونوں ایک دوسرے کی محبت میں پور پور ڈوب چکے تھے۔ لیلا نے فرید کو محبت کی وہ خود اعتمادی دی تھی جس کی وجہ سے وہ اچھا خاصا بندہ لگتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، محبت کی چمک اس کے چہرے پر روشن کرنوں کی طرح جگمگاتی تھی۔ ایگزام کے بعد دونوں جیون کے خوبصورت بندھن میں بندھنے والے تھے۔ لیلا کے گھر والوں کو فرید بہت پسند آیا تھا، انہوں نے شادی ان کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد طے کر رکھی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ فرید اقرا کا شکر گزار تھا جس نے لیلا کو اس کے لیے رضامند کیا تھا، جس نے اس کو محبت جیسے لفظ سے روشناس کرایا تھا۔ ہیلو مس لیلا۔ ارے آپ؟ لیلا نے حیرت و خوشی سے اس کو دیکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیے، اس روز میں آپ کو
پوری طرح دیکھ نہیں سکی تھی، اسی لیے پہچان نہ سکی۔ کچھ لوگوں کے مزاج درست نہیں لگتے، جب بھی دیکھو خراب ہی لگتے ہیں۔ وہ کنکھیوں سے اقرا کی طرف دیکھ کر بولا۔ لیلا اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ہنس پڑی۔ ارے اقرا، تم نے نہیں پہچانا ان کو؟ یہ بہت اچھی طرح پہچانتی ہوں، آج سے نہیں بہت پہلے سے، وہ طنزیہ بولی۔ اچھا، حیرت ہے تم نے بتایا نہیں، وہ حیرانگی سے بولی۔ غلط، بالکل غلط، اگر یہ مجھے جانتی تو ان کا رویہ ایسا نہ ہوتا مس لیلا، وہ جلدی سے بولا۔ کیوں جاننے کے لیے، آپ سے محبت کے مکالمے بولوں، وہ غصے سے دھاڑی۔ ذہین نصیب، ایسی خوش فہمی کہاں، شاید یہ ارمان دل میں لے کر ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا۔ لیلا دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے کافی پرانی دشمنی چل رہی ہے۔ بالکل، میں تو صلح کرنا چاہتا ہوں، کئی بار دوستی کا ہاتھ بڑھایا، پھر ہر بار ٹھکرایا گیا، وہ مسکینی سے بولا۔ لیلا چلو میں جا رہی ہوں، وہ اس کی بات نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ آپ کی دوست اتنی نکچڑی کیوں ہے، وہ لیلا سے مخاطب ہوا۔ کیوں، آپ کو پسند ہے، وہ مسکرائی۔ جی جان سے، وہ چہکا، لیکن وہ لفٹ ہی نہیں دیتی۔ بس تو صبر سے اس دن کا انتظار کریں جس دن آپ کی محبت اس کے دل میں اپنا گھر بنا لے، کیونکہ یہ آسانی سے آپ کی محبت میں گرفتار نہیں ہونے والی، بہت مضبوط کردار کی لڑکی ہے۔ خوش نصیب ہوں گے آپ اگر یہ آپ کو دل میں جگہ دے دے، ورنہ تو کئی نوجوان اس کے ہاتھوں پڑ چکے ہیں۔ خیر چھوڑیے، آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ شکریہ، ہمارے پاس گاڑی ہے۔ وہ اس کو خدا حافظ کہہ کر اقرا کے پیچھے چل دی۔ اقرا، وہ کتاب پر نظریں جمائے جمائے بولی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ راحت کو کب سے جانتی ہو؟ راحت؟ کون راحت؟ وہ چونکی۔ یہ جو ابھی ملا تھا۔ اوہو، تو ان موصوف کا نام راحت ہے؟ کیوں، تمہیں نہیں معلوم؟ لیلا نے حیرت سے گورا۔ کیوں، کیا وہ میرا رشتہ دار ہے جو مجھے نام معلوم ہوگا؟ وہ چڑھ کر بولی۔ بھئی میں اس کو صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ موصوف بہت دنوں سے میرے پیچھے لگے ہیں، جہاں دیکھو ٹکرائیں گے اور الٹی سیدھی باتیں کریں گے، زہر لگتا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ کمال ہے، وہ تمہیں اتنا چاہتا ہے، دل و جان سے تمہارا شیدائی ہے، اور تم کہتی ہو میں جانتی نہیں، برا لگتا ہے۔ لیلا نے آنکھیں دکھائیں۔ مجھ سے چھپاتی ہو؟ کیا چھپایا ہے میں نے؟ کہا نا میں نہیں جانتی، کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ جب بھی ٹکراؤ ہوا گاڑی یا ویسے ہی آوارہ گھومتے نظر آتے ہیں موصوف، شاید لڑکیوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ وہ چڑی۔ لیلا کے اصرار پر اس نے سب کچھ مختصر بتا دیا۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں، خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، اور سب سے بڑھ کر کسی اچھے خاندان کا پڑھا لکھا نوجوان ہے، اور سب سے بڑھ کر تم کو چاہتا ہے بہت، اور پھر ویسے بھی بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ ہمیشہ شادی سے کرو جو تم کو چاہے، نہ کہ تم اس کو چاہو، لیلا نے سمجھایا۔ لیکن میرا دل نہیں چاہتا، وہ منہ بنا کر بولی۔ تمہارا دل نہیں ہو گیا، کوکاف کا شہزادہ ہو گیا جس کو کوئی بھاتا نہیں، وہ ایک دم بگڑ کر بولی۔ اقرا مسکرا دی۔ بھئی دل ہی تو ہے، جس پر آ جائے اس کی مرضی، بس یہاں زیادہ بکواس نہیں چلے گی، بندہ مجھے پسند آ گیا، اس لیے تم بھی سیریس ہو جاؤ، لیلا نے فیصلہ سنا دیا۔ ہیں تو پھر فرید کا کیا ہوگا، وہ جلدی سے بولی۔ کیا مطلب، لیلا نے گھورا۔ تم کہہ رہی ہو نا بندہ پسند آ گیا تمہیں، بکو مت، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے۔ لیلا نے اس کو مارنے کو ہاتھ اٹھایا تو وہ ایک دم ہنستی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ دونوں آخری پیپر دے کر تھکی تھکی سے چل رہی تھیں۔ ایگزامز کا بوجھ سر سے ہٹا تو دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اقرا گھر آئی تو ابو کو پریشان پایا، قریبی امی بھی پریشان اداس بیٹھی تھیں۔ خیریت، وہ چونکی۔ کچھ نہیں بیٹا، تم آرام کرو، تھکی ہوئی ہو، کچھ تو ہے، پلیز بتائیے نا کیا ہوا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے خرم صبا اور سہروش کو دیکھا جو خاموش سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تمہارے ابو دفتر سے آ رہے تھے، ان کے پاس بریف کیس تھا جن میں 3 لاکھ کی رقم تھی، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لی، شکر ہے صرف رقم لے گئے، ان کو کچھ نہیں کہا۔ پتہ نہیں ہمارے ملک میں دن بدن یہ وبا بجائے کم ہونے کے مزید کیوں پھیلتی جا رہی ہے۔ دن دہاڑے لوگ لوٹنے لگے، ہر کوئی آزادانہ ایک دوسرے کا خون کا پیاسا گھوم رہا ہے، جس کا موقع لگتا ہے غنڈہ گردی چوری خون کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ ملک کبھی نہیں سدھرے گا جب تک ہم خود اس میں بسنے والے نہ سدھریں گے۔ اس کے لہجے میں دکھ درد کی کیفیت تھی، اس کی آواز بھرا گئی۔ صاحب، پولیس انسپکٹر صاحب آئے ہیں، نوکر نے اطلاع دی۔ اچھا اچھا، یہیں بھیج دو۔ السلام علیکم حامد صاحب۔ آئیے آئیے مسٹر راحت، حامد صاحب نے اٹھ کر مصافحہ کیا۔ اقرا حیرت سے گم سم وردی میں ملبوس اس کو گھور رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر پڑی تو وہ بھی بری طرح چونکا۔ دونوں حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ راحت کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹھیے راحت صاحب، کچھ پتہ چلا ڈاکوؤں کا؟ جی کوشش جاری ہے، انشاءاللہ جلد ہی مجرم آپ کے سامنے ہوں گے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس وقت وہ بالکل فرشناس ہو کر ابو سے باتیں کر رہا تھا۔ لگتا نہیں تھا یہ وہی شوخ اونچی حرکتیں کرنے والا شخص ہے۔ اقرا کو اس کے وہ الفاظ یاد آ گئے جو اس نے کہے تھے، مجھ سے پورا شہر ڈرتا ہے، بڑے بڑے امراء رئیس خوف کھاتے ہیں، بڑی حکومت ہے ہماری یہاں،
اس کے ہونٹوں پر کچھ سوچ کر مسکراہٹ رنگ گئی۔ چھوڑیے ابو، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ خود سوچئے، جو خود اس کھیل میں شامل ہو 50-50 کے حساب سے وہ بھلا آپ کی رقم کہاں سے برآمد کر کے دیں گے؟ بھلا یہ لوگ کبھی اصل مجرم پکڑ کر سامنے لائے ہیں جو اب لائیں گے؟ یہ قانون صرف نام کا قانون ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں صاف اس پر چوٹ کر کے بولی۔ اس کے لفظوں کی کاٹ پر وہ غصے سے سلگ اٹھا۔ اس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہو گیا۔ دیکھیے محترمہ، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ میں اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ توہین تو میں نے نہیں کی، حقیقت بیان کی ہے۔ اگر آپ کو توہین محسوس ہوتی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ویسے ہر شخص سچ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سب یہی کہتے ہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو یہ سب کیا ہے؟ وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز چھپا تھا۔ ابو، آپ نے بھی خواہ مخواہ تھانے میں رپورٹ درج کرائی۔ آپ کو معلوم ہے آج تک اس محکمے نے کبھی کوئی کام پورا کیا ہے؟ کبھی گمشدہ چیز واپس ملی ہے؟ 2-4 دن گردش ہوگی، اس کے بعد کیس داخل دفتر ہو جائے گا۔ اور پھر یہ صاحب کیا کریں گے؟ ان کو اتنی فرصت کہاں، یہ خود تو مصروف رہتے ہیں۔ سارا دن ان کی ڈیوٹی لڑکیوں کے پیچھے گھومنے میں لگی رہتی ہے۔ وہ سرگوشی میں آہستہ سے بولی، جس کو وہ ہی سن سکا تھا۔ اس کی بات پر وہ خجل سا ہو گیا۔ اقرا بیٹا، تم نے تو ان کو گیر ہی لیا۔ یہ بہت اچھے اور ایماندار ہیں، نئے سودے پر فائز ہوئے ہیں۔ ان کے خوف سے پورا محکمہ ڈرتا ہے، خاص کر ان کا اسٹاف۔ ابو نے تعارف کرایا۔ اچھا، وہ مصنوعی حیرت سے بولی۔ راحت کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کو ایک آدھ تھپڑ رسید کر دیتا جو مسلسل اس کی توہین کیے جا رہی تھی۔ وہ بھی آج اس سے اگلی پچھلی ساری کسر نکالنے کے چکر میں تھی۔ وہ بیچارہ اس وقت سب کے سامنے شرافت سے بیٹھا اس کی باتوں پر مسکرائے جا رہا تھا، مگر اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ اچھا حامد صاحب، اب اجازت۔ انشاءاللہ کل تک آپ کی رقم آپ کو مل جائے گی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے چیلنج کے انداز میں بولا۔ ارے بیٹھو بیٹا، کھانا کھا کر جانا۔ جی نہیں شکریہ، کھانا پھر کبھی صحیح۔ وہ جانے لگا تو اس نے دوبارہ کہا، کل رقم ضرور آنی چاہیے۔ چیلنج کر کے جا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ۔ وہ اس کو گھورتا ہوا نکل گیا۔ لیلا، تمہیں حیرت انگیز خبر سناؤں؟ اقرا نے لیلا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ شخص جو تمہیں بہت پسند ہے، مسٹر راحت، وہ پولیس انسپکٹر کے عہدے پر فائز ہے۔ کل ہمارے گھر اپنی وردی میں آیا تھا تو میں حیران رہ گئی۔ واقعی؟ لیلا بھی متعجب ہوئی۔ حیرت تو اس بات کی ہے، ایسا لاپرواہ غیر ذمہ دار شخص اتنا بڑا عہدہ کیسے سنبھالے ہوئے ہے؟ اتنا بڑا افسر، اور حرکتیں کیسی؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ ڈیوٹی پر کب ہوتا ہوگا؟ جب بڑے افسر صاحب کا یہ حال ہے تو ان سے چھوٹے پولیس والوں کا کیا حال ہوگا؟ لیکن تمہارے گھر کیوں آیا تھا؟ لیلا کو یاد آیا۔ ارے تمہیں میں نے بتایا ہی نہیں، کل ابو دفتر سے آ رہے تھے، راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے ابو سے 3 لاکھ کی رقم چھین لی اور خود فرار ہو گئے۔ ابو نے رپورٹ درج کرائی تھی، اس لیے موصوف تسلی دینے آئے تھے۔ انکل تو ٹھیک ہیں؟ لیلا فکر مندی سے بولی۔ ہاں شکر ہے، ان کو کچھ نہیں کہا، صرف رقم لے کر فرار ہو گئے۔ ابو کے سامنے بڑا شریف بنا بیٹھا تھا، ورنہ کس قدر بولتا ہے، کل تو اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ اقرا ہنسی۔ کل کا وعدہ کر کے گیا کہ وہ اصل مجرم پکڑ کے بمئی رقم کے ابو کے پاس آئے گا۔ اچھا، پھر تو بڑا فرض شناس ذمہ دار شخص ہے، لیلا نے تعریف کی۔ ارے چھوڑو، جب آئے گا جب کی بات ہے نا۔ انسپکٹر راحت جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ دونوں بری طرح چونکی۔ دیکھا تو سامنے وہ اپنی پولیس کی وردی میں کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر فتح کی چمک لہرا رہی تھی۔ آئیے راحت صاحب، آپ کب آئے؟ لیلا نے جیم پھنڈاتے ہوئے کہا۔ بہت دیر سے آپ دونوں کی اپنے بارے میں تنقید برائی سن رہا تھا۔ کسی کی چوری چھپے باتیں سننا غیر اخلاقی حرکت ہے، وہ بولی۔ اگر باتیں اپنی ذات سے وابستہ منسوب ہو تو چوری سننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ یہ لیجیے آپ کے والد صاحب کی رقم۔ اس نے بریف کیس اس کے آگے رکھ دیا۔ واقعی آپ نے مجرم کو پکڑ کر اس سے یہ رقم نکلوائی ہے یا خود اپنی جیب سے دے کر اپنی زبان کا پاس رکھ رہے ہیں؟ وہ ایک بار پھر اس پر طنز کر گئی۔ جی شکریہ، میرے پاس حرام کی اتنی دولت جمع نہیں جو میں لٹاتا پھروں۔ وہ تب کر بولا۔ آپ کے والد صاحب آئیں تو ان سے کہنا رقم گن لیں، اور یہ بریف کیس پہچان کر اگر ان کا ہے تو فون کر دیں۔ وہ غصے سے جانے کو اٹھا۔ ارے راحت صاحب بیٹھیے، چائے تو پیتے جائیں، لیلا نے روکا۔ جی نہیں شکریہ۔ وہ اس کو گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ شرم تو نہیں آتی ایک شریف آدمی سے ایسی گفتگو کرتے ہوئے؟ لیلا نے غصے سے ڈانٹا۔ تمہاری جگہ اگر کوئی لڑکی اور ہوتی تو اس کے دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ تمہاری ساری بکواس اس نے برداشت کر گیا کہ تمہیں وہ پسند کرتا ہے۔ لیلا نے اس کو خوب جاڑا اور وہ لاپرواہی سے ہنستی رہی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ لیلا کو بھی غصہ آ گیا۔ کمال ہے، اتنے سال سے تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں نہیں معلوم؟ وہ شرارت سے بولی۔ اتنا مان نہیں کرنا چاہیے خود پر، یہ سب نخرے بازی اس کے سامنے ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لینا ایک دن خود ہی اس کے سامنے اقرار جرم کرو گی، خود جھک جاؤ گی اس کی محبت کی شدتوں سے گھبرا کر۔ ہائے اللہ نہ کرے، ایسی بدعا تو نہ دو، میں بھلا کیوں جھکنے لگی، میرا اس سے کیا رشتہ؟ وہ برا مان گئی۔ رشتہ بننے دیر نہیں لگتی، دیکھ لینا یہ شخص ایک دن تمہیں تیر کی طرح سیدھا کر دے گا۔ لیلا نے چھیڑا۔ جھکوں گی ضرور، لیکن اس کے سامنے جو مجھے پسند ہو، بندہ وہ ہو جو جھکنا نہ چاہے، کسی کو جھکا لے، عورتوں کے سامنے جھکے مرد مجھے پسند نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔
مجھ کو تو ایسے شخص کے سامنے جو واقعی اس لائق و عقیدت و احترام کی بنا پر سجدہ کرنے کے لائق ہو، کہیں دھوکہ کھا کر کسی ایسے کے سامنے نہ جھک جانا جو خیر چھوڑو تمہاری مرضی۔ لیلا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فرید کب آ رہا ہے گاؤں سے؟ اقرا نے موضوع بدلا۔ آج کل شہر میں زبردست چیکنگ ہو رہی تھی، جگہ جگہ پولیس چوکیاں قائم تھیں۔ رات 12 بجے کے بعد سڑکوں پر جو بھی شخص بیٹھتا گھومتا نظر آتا فوراً حوالات میں بند کر دیتے۔ گاڑیوں کی جگہ جگہ چیکنگ ہوتی، ہر طرف انسپکٹر راحت کی سختیاں اور خوف کی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ انسپکٹر راحت کی سرگرمیاں چاروں طرف جاری تھیں۔ اس کا نام اخباروں میں روز ایک نیا کارنامہ انجام دینے کی وجہ سے چھپتا، اس کی کارکردگی کی تعریف کی جاتی۔ کسی بدنام ڈاکو چور اس نے چھاپے مار کر پکڑے۔ رات کو خود سڑک پر چیکنگ کرتا۔ لیلا روز اس کو راحت کی کارکردگی کی نئی اطلاع دیتی اور وہ سن کر ہمیشہ نظر انداز کر دیتی۔ کبھی کبھی تو جھنجھلا جاتی، یہ تم مجھے ہی کیوں اس کے بارے میں بار بار بتاتی ہو؟ اس لیے کہ تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے۔ وہ لاپرواہ، غیر سنجیدہ، غیر ذمہ دار شخص کتنا پاپولر اور اہم ہے اپنی نیکی اور فرض شناسی کی بدولت۔ تمہیں اس کی بہت فکر ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ ظاہر ہے اچھے انسان کی ہر ایک کو قدر ہوتی ہے۔ بس بس رہنے دو، میں اس کی اصل حقیقت سے واقف ہوں۔ وہ کس کماش کا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ راحت، یہ شخص سب کے حواسوں پر چھا کر رہ گیا ہے۔ گھر میں امی ابو بھائی بہن سب اس کے گرویدہ ہیں۔ وہ غصے سے بھری کچن میں چائے بنانے گھس گئی۔ مجھے تو سخت پیاس لگی ہے اور گھر بھی بہت دور ہے، سب لوگ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ میں تو اب کہیں نہیں جاؤں گی، تم اکیلی آگے چلی جاؤ اس وردی کا نظارہ کرنے۔ لیلا اس کے آگے جانے کے ارادے کو دیکھ کر بیزاری سے بولی۔ 4 بجے کے سب گھر سے نکلے تھے، مگر ان سب کو چھوڑ لیلا کو ساتھ لے کر وہ آبادی سے کافی دور نکل آئی تھی۔ موسم ابر آلود تھا، اس لیے موسم سے انجوائے کرتے ہوئے وہ بھی اس کے کہنے پر چل پڑی۔ ہر طرف سنسان علاقہ تھا، دور دور تک کوئی بھی انسان چرند پرند نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنا سنسان علاقہ تھا، وہ پھر بھی بلا خوف و خطر آگے جانے کو بےتاب تھی۔ لیلا کا تکن سے برا حال تھا، تھوڑی دور چل کر بیٹھ جاتی، آخر جھنجھلا کر وہ اس سے الجھ پڑی۔ وہ بھی بہت ڈھیٹ تھی، ہر بار اس کو تھوڑی سی دور اور کہہ کر راضی کر لیتی۔ دیکھو کتنا خوبصورت موسم ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ میں اب ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤں گی، تم خود چلی جاؤ، وہ اکتاہٹ سے بولی۔ لیلا، وہ دیکھو سامنے کتنا خوبصورت کاٹیج ہے، بھلا یہاں کون رہتا ہوگا اتنی دور آبادی سے اس ویرانے میں؟ وہ ٹیلے پر چڑھ کر دیکھنے لگی۔ تمہاری طرح ہی کوئی سر پھرا ہوگا، وہ جل کر بولی۔ دیکھو تو صحیح، اقرا نے اصرار کیا، واقعی بڑا خوبصورت ہے، دور سے کتنا حسین لگ رہا ہے، پھولوں میں ڈھکا، اندر سے بھی اچھا ہی ہوگا، آؤ دیکھیں۔ اقرا کی رال ٹپکی۔ نہیں نہیں بابا، میں اب نہیں چل سکتی، پھر کبھی دیکھ لیں گے، وہ جلدی سے انکار میں بولی۔ پلیز لیلا، میری اچھی بہن، تھوڑی سی دور تو ہے، جہاں اتنا ساتھ دیا تھوڑا اور صحیح، اس نے منت کی۔ چلو مرو، وہ غصے سے گھرائی۔ شکریہ، وہ اپنی فتح پر مسکرائی۔ دونوں نے قریب پہنچ کر چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا، چھوٹا سا خوبصورت کاٹیج پھولوں سے بھرا بڑا حسین لگ رہا تھا۔ اقرا نے آگے بڑھ کر تھوڑا سا دروازے کو جھٹکا دیا، دروازہ ایک دم کھل گیا۔ شش، چپ چاپ آ جاؤ، وہ اس کو اشارہ کر کے خود اندر گھس گئی۔ پورے کاٹیج میں گھوم پھر کر اس نے ہر چیز کا معائنہ کیا۔ بیوٹیفل، بڑا حسین سجا ہے، ہر چیز قیمتی، اعلیٰ فرنیچر خوبصورت ترتیب سے سجا تھا، رہنے والے کے اچھے ذوق کا صاف پتہ چلتا تھا۔ لیلا، یہاں کوئی بڑی نفیس شخصیت رہتی ہے؟ دونوں تعریفیں کرتی آگے بڑھ گئیں۔ کمال ہے، اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور صاحب بہادر کھلا چھوڑ گئے، چاہے کوئی چور گھس کر صفایا ہی کر جائے۔ اقرا نے تعجب سے چاروں طرف دیکھا، کوئی آواز، کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گئی، اس کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دھکا دیا، وہ بغیر آواز کے کھل گیا۔ اندر گھس کر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، پورا کمرہ ہلکے آسمانی کلر کے سامان سے آراستہ تھا، دیواریں، پردے، بیڈ کور، صوفہ کور، تقریباً ہر چیز ہلکے آسمانی رنگ میں تھی۔ کمرے کا خوبصورت ماحول اس کو بے خود کرنے لگا، وہ دل ہی دل میں اس اندیکھے شخص کے اعلیٰ ذوق کی قائل ہو گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے بڑے سے فریم میں لگی تصویر پر پڑی۔ اوہ، تو یہ ہے موصوف جو دنیا کی سرگرمیاں شور و گل سے الگ اس ویرانے میں آباد ہیں۔ بندہ خوبصورت اور پسند کیے جانے کے لائق ہے۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں تصویر میں بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا، اس کے اندر چپکے سرگوشیاں ہونے لگی۔ اقرا، ایسے ہی بندے کی تجھے تلاش تھی، تیری پسند تجھے مل گئی، اب آگے بڑھ کر اس کو تھام لے۔ کہیں تم کون ہو تم، اور یہاں کیسے آئی ہو؟ کسی کی کڑک اور روبدار گرج سن کر وہ بری طرح اچھل پڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو نظریں اس کے سراپے میں الجھ کر رہ گئیں۔ آنے والا بھی کچھ دیر کو ٹھٹکا۔ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سنبھل کر دوبارہ غصے سے بولا۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دوسرا شخص لیلا کو پکڑے اندر گھس گیا۔ صاحب، یہ لڑکی باہر کھڑی کمروں میں جھانک تانک کر رہی تھی، شاید کسی اقرا، وہ گھبرا کر اقرا کی طرف بڑھی، اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس شخص کی بڑی بڑی مونچھیں اور خوفناک شکل دیکھ کر اقرا بھی لرز گئی۔ کون ہو تم، اور یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ کس کی جاسوس بن کر آئی ہو؟ بتاؤ، ورنہ آپ آرام سے بات نہیں کر سکتے، آپ کو خواتین سے بات کرنے کی تمیز نہیں، وہ تنک کر بولی۔ بہت خوب، ایک تو گھر میں گھس کر تلاشی لے رہی تھی، الٹا روب بھی، وہ تنزن ہنسا۔ ہم آپ کو چور نظر آ رہی ہیں؟
چوری کرنے نہیں آئی تو پھر کیوں آئی ہو؟ اس ویرانے میں 2 اکیلی لڑکیاں کیسے آ سکتی ہیں بغیر کسی مقصد کے؟ وہ خشمگین نگاہوں سے دیکھ کر بولا، آپ یہاں ویرانے میں آباد ہو سکتے ہیں تو کوئی دوسرا بھی تفریح کرتا یہاں تک آ سکتا ہے؟ وہ غصے سے بولی، دیکھیں جی، ہم لوگ صرف اس خوبصورت گھر کو دیکھنے آئے تھے جو دور سے اس ویرانے میں خوبصورت پھول لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن اس کو بہت شوق تھا یہاں آنے کا۔ لیلا نے وضاحت کی، ہمیں کیا معلوم تھا اس خوبصورت کاٹیج میں رہنے والے اتنے بد اخلاق ہوں گے؟ وہ طنز سے بولی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ لیلا سے مخاطب ہوا۔ اسٹامپ لکھ دیں؟ اقرا جل کر بولی، پلیز اقرا، چلو بحث مت کرو، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ لیلا نے اس کو گھسیٹا تو وہ اس پر ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ مجھ سے اب اتنی دور نہیں چلا جاتا۔ لیلا جنجلا کر وہیں بیٹھ گئی۔ تو پھر کیسے جاؤں گی؟ یہاں کون سا ہم گاڑی ساتھ لائے ہیں؟ اقرا کو بھی غصہ آ گیا۔ کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ تمہارے شوق نے چور، جاسوس اور نہ جانے کیا کیا خطاب دلا دیے۔ وہ کڑکی۔ دونوں آپس میں الجھ رہی تھی۔ دونوں چونکی، دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ آپ دونوں ابھی تک گئی نہیں؟ اتنی شام ہو گئی، تمہارے گھر والے کیسے ہیں جنہوں نے تم کو اتنی آزادی دے رکھی ہے؟ اکیلی اتنی دیر تک باہر رہتی ہو؟ وہ سختی سے بولا۔ جی، وہ دونوں شرمندہ ہو گئیں۔ لیلا کہتی ہے اب اتنی دور پیدل نہیں جاؤں گی، بہت تھک گئی ہوں، اسی لیے ضد میں بیٹھی ہے۔ وہ اطمینان سے بولی، یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ طنز سے بولا۔ رفیق، جی سر، ان دونوں خواتین کو ان کے گھر چھوڑاؤ۔ وہ حکم دے کر چلا گیا تو دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیں۔ دونوں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی سب نے ان کو گھیر لیا۔ تم دونوں کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ہم نے تمہیں سارے میں ڈھونڈ لیا۔ اب بھی اگر تم نہ آتی تو ہم اعلان گمشدگی کروانے والے تھے۔ احمد غصے سے داڑھا، زیادہ آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں، کس نے کہا تھا ڈھونڈنے کو؟ لیلا جو پہلے ہی غصے میں تھی مزید غصے سے سرخ ہو گئی۔ اقرا کا غصہ احمد پر نکالنے لگی۔ دونوں آپس میں الجھ پڑے اور وہ اطمینان سے آنکھیں موند کر ان کی لڑائی پر مسکراتی رہی۔ ان کی نظروں میں وہی سراپا خوبصورت مگر اکڑ بدمزاج مغرور شخص کا گھومنے لگا۔ اس کے چہرے پر سختی اور مغروریت کی چھاپ صاف نظر آتی تھی۔ اے پاگل، دل تو آیا بھی تو کس پر جو خود سے بیگانہ لگتا ہے؟ وہ بھلا مجھے کیا لفٹ دے گا؟ پر دل کی شور مچاتی دھڑکنیں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں چیخ چیخ کر، اقرا فکر نہ کر، یہ ضرور تیرے آگے جھکے گا، اس کا غرور خاک میں ملا دے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ دوسرے دن وہ اکیلی سب سے چوری وہاں پہنچ گئی۔ سامنے گیٹ سے باہر اس کا وہی ڈرائیور جو ان کو چھوڑنے گیا کھڑا تھا۔ بی بی جی آپ؟ وہ حیرت سے بولا۔ سنو، تمہارے صاحب ہیں؟ جی ہیں، اپنے کمرے میں۔ شکریہ۔ وہ سیدھی اس کے کمرے میں گھس گئی۔ سامنے ہی وہ لمبی سی بندوق پکڑے اس کی صفائی کر رہا تھا۔ کھڑکے پر اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چھپی حیرت اقرا سے چھپی نہ رہ سکی۔ تم پھر آ گئی؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ کیوں، یہاں آنے پر پابندی ہے؟ وہ مسکرائی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا یہاں بار بار آنا مجھے پسند نہیں۔ یہاں صرف مرد رہتے ہیں، کوئی عورت نہیں ہے جس سے آپ ملیں گی۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ مگر میں تو آپ سے ملنے آئی ہوں، مجھے عورتوں مردوں سے کیا کام؟ وہ سکون سے بولی۔ کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ہاں، آپ سے۔ اور پھر؟ دیکھو لڑکی، مجھے تمہاری بے تکلفی پسند نہیں، میں لڑکیوں سے زیادہ فری نہیں ہوتا۔ تم جا سکتی ہو، آئندہ یہاں مت آنا۔ وہ غصے سے گرجا۔ آپ اتنے بد اخلاق ہیں کہ گھر آئے مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ وہ بھی گھرائی۔ جب میں تمہیں جانتا نہیں تو کیسے؟ عزت کرنے کے لیے کیا مہمان کا جانا پہچانا بہت ضروری ہے؟ آپ اس کی صرف عزت کرتے ہیں جس کو آپ جانتے ہوں۔ وہ طنز سے بولی۔ اجنبی لوگوں سے آپ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ دیکھیے محترمہ جی، مجھے اقرا کہتے ہیں۔ جو بھی کہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ رکائی سے بولا۔ مجھے تو آپ سے غرض ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر ڈٹھائی سے بولی تو اس کی بے باکی پر بری طرح سٹپٹا گیا۔ عجیب سر پھری لڑکی ہے، زبردستی گلے پڑ رہی ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ آپ چاہتی کیا ہیں؟ آپ سے دوستی۔ صاحب کچھ مہمان آئے ہیں۔ وہی بڑی بڑی مونچھوں والا اندر آیا۔ اچھا، ان کو بٹھاؤ۔ وہ جلدی سے رائفل لے کر جانے لگا اور اس پر ایک نظر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ اقرا اس کے جاتے ہی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ جب وہ گرمی سے نڈال پسینے میں شرابور جنرل اسٹور سے نکل کر چوڑی شفاف مین روڈ پر پہنچی تو اچانک سامنے سے آتی ہوئی سفید مارک ٹو ایک جھٹکے سے اس کے آگے آ کر رک گئی۔ اس غیر متوقع صورتحال نے ایک لمحے کے لیے اس کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ تمتماتے چہرے کے ساتھ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر نگاہ ڈالی تو راحت علی کو اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ فرنٹ ڈور کھولے اپنا منتظر پایا۔ بھری سڑک پر اس کی یہ حرکت اقرا کو بری طرح کھلی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے تنتنائی۔ بدتمیزی کیسی؟ میں تو تمہیں ڈراپ کرنا چاہتا تھا، وہ شوخی سے بولا، لیکن میں آپ کے سہارے نہیں نکلی ہوں۔ وہ طنزاً بولی۔ کب تک دامن بچاؤ گی؟ وہ دن دور نہیں جب میری محبت تمہارے دل کی دھڑکنوں میں سما جائے گی، تم میرے سہارے کی منتظر رہو گی۔ وہ شرارت سے ہنس کر بولا۔ بکو مت۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ شام کو آؤں گا، بائے بائے۔ وہ ہنستا ہوا گاڑی بھگا لے گیا۔ رات کو بستر پر لیٹتے اس کی آنکھوں میں چم سے ویرانے میں بسنے والے اجنبی کا دلکش شوخ و شریر ہنستا چہرہ گھوم گیا۔ ساتھ ہی اس کی سنگ دلی بھی یاد آ گئی۔ وہ تھا جو اس کی چاہت سے بے خبر تھا، جو اس کے جذبوں سے انجان اپنی دنیا میں گم تھا اور دل بیتاب اس کے لیے مچلا جا رہا تھا، اس کی قربت کو بے چین تھا۔ واہ اقرا بی بی، جو تمہیں چاہتا ہے اس سے دامن بچاتی ہے اور جس کو تم چاہتی ہو وہ تم سے دور بھاگتا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرا دی۔
کافی دنوں سے راحت نہیں آیا تھا اور نہ اس دن کے بعد اس نے فون کیا نہ راستے میں ٹکرایا۔ شہر میں آج کل بہت وارداتیں، ڈکیتی، چوری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دن دہاڑے لوٹ مار ہو رہی تھی۔ ایک گروہ نے پورے شہر میں ہلچل مچا رکھی تھی جو پولیس کی گرفت سے ہر بار بچ نکل جاتا۔ پولیس جگہ جگہ ان کو پکڑنے کے لیے چھاپے مار رہی تھی۔ چاروں طرف ناکے بندی تھی۔ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ حرکت میں تھا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ پولیس کی پابندی کے باوجود وہ اس صفائی سے ڈاکہ ڈال کر چلے جاتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ شہر کے جتنے بھی بڑے بڑے رئیس سمراہ تھے سب کو ہر وقت خطرہ رہتا۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، صرف مال سمیٹ کر چلے جاتے۔ ہر طرف اس گروہ کو پکڑنے کے لیے نقد انعام رکھا گیا تھا۔ ابو، کیا یہ گروہ بہت خطرناک ہے جس کی گرفتاری پر حکومت نے انعام رکھا ہے؟ اسد نے اخبار پڑھتے حامد صاحب کو مخاطب کیا۔ ہاں بیٹا، تو ابو یہ قانون، یہ حکومت اتنے معمولی سے ڈاکوؤں کو گرفتار نہیں کر سکتے تو پھر وردی پہن کر کیوں اس کی توہین کرتے ہیں؟ اس وردی کو پہننے کا مقصد تو جان کی پرواہ کیے بغیر بڑے سے بڑے خطرناک گروہوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونا چاہیے، نہ کہ چھپ چھپ کر وار کرنا۔ خود سے نہ پکڑے گئے تو انعام رکھ دیا تاکہ اس طرح وہ اور بھی محتاط اور باخبر ہو جائیں۔ اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی لیکن فرید اور لیلی کو دیکھ کر جلدی سے ان کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں شادی کے بعد ہنی مون منانے گئے ہوئے تھے، اس لیے اچانک ان کو دیکھ کر وہ خوشی سے لیلی سے لپٹ گئی۔ دونوں بہت خوبصورت ہو گئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر خوشی کی چمک لہرا رہی تھی۔ وہ ان کو لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی اور پھر دونوں میں باتوں کا طویل سلسلہ چل پڑا۔ دوسرے دن وہ پھر اس اجنبی کے گھر پہنچ گئی۔ لڑکی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تمہیں کتنی بار منع کیا یہاں مت آیا کرو؟ وہ اس کو دیکھ کر ناگواری سے بولا۔ کیوں، یہاں کیا برائی ہے؟ وہ ابرو کھینچ کر بولی۔ برائی؟ وہ چونکا۔ آپ ہی تو کہہ رہی ہیں یہاں مت آیا کرو، یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ بحث کی ضرورت نہیں، وہ تلخی سے بولا۔ خیر چھوڑیے، یہ بتائیے آپ کی فیملی کہاں رہتی ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیوں، تمہیں میری فیملی سے کیا مطلب؟ خیر مطلب تو کچھ نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے۔ مجھے تو آپ پر ترس آتا ہے، آپ بیچارے اکیلے یہاں پڑے ہوئے ہیں، ماں باپ بہن بھائی سے الگ دور اس ویرانے میں۔ ایک بات بتائیں، گھر والوں نے گھر سے نکال تو نہیں دیا جو انتقاماً یہاں تنہا رہتے ہو؟ وہ رازداری سے جھک کر بولی۔ لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ آپ بول نہیں رہے، چپ کیوں ہیں؟ وہ چنگم چباتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ آپ کم ہیں بولنے کے لیے، جو میں بولوں وہ طنز سے بولا۔ میں مائنڈ نہیں کروں گی آپ کے طنز کا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں، واقعی میں بہت بولتی ہوں۔ لڑکی، تم حد سے بڑھتی جا رہی ہو، وہ رعب سے بولا۔ تم شاید مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون ہے، بس اتفاق سے مجھے اچھے لگنے لگے ہیں۔ کچھ لمحے تو وہ بھی اس کی باتوں کے سحر اور خوبصورت شخصیت میں کھو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی باتوں سے پگھلنے لگا، دل کی مضبوط دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں، سخت دل نرم ہونے لگا۔ تمہیں یہاں آنے سے ڈر نہیں لگتا اس سنسان جگہ میں؟ اور پھر میں اکیلا، مجھے اپنی حفاظت بہت اچھی طرح کرنی آتی ہے، اور پھر ویسے بھی میں بندے کو ایک نظر میں پرکھ لیتی ہوں، بندہ کس ٹائپ کا ہے۔ میں بالکل نہیں ڈرتی تم سے، البتہ تم مجھ سے ضرور ڈرتے ہو۔ وہ ہنسی، اس کی ہنسی میں چھپا طنز وہ صاف جان گیا، مگر چپ رہا۔ وہ آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارے گھر والے تمہیں کچھ نہیں کہتے، اتنی دیر گھر سے غائب رہتی ہو، جو 5 گھنٹے سے اس کا مغز کھا رہی تھی اور ابھی بھی اس کے ٹلنے کے آثار نہیں تھے۔ بھگانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی۔ مرضی ہے تمہاری، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری طرف سے تم رات تک یہیں رہو، میں تو جا رہا ہوں کام سے۔ وہ اٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ صاحب، رفیق صاحب اور ان کے ساتھی آئے ہیں، وہی بڑی بڑی مونچھوں والے نے آ کر اطلاع دی۔ چلو، وہ اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ صاحب، یہ لڑکی ہم کو کچھ مشکوک سی نظر آتی ہے، جو روز روز یہاں۔ ارے نہیں رحمت، نہیں، بات یہ نہیں، اچھی لڑکی ہے، اس پر شک نہ کرنا۔ اس کی آواز سن کر وہ چونکی۔ لگتا ہے ہمارے صاحب کو یہ لڑکی بھا گئی ہے، ہم کو بھی بہت پسند ہے، آپ کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، بس اب آپ جلدی سے گھر بسا لیں، رحمت نے مشورہ دیا۔ بس بس، تم تو ایک دم ہی ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ اس کی بےتابی پر ہنس پڑا۔ یار، اس لڑکی میں بھی تمہاری طرح ہی برائی ہے، بولتی بہت ہے۔ اس کی شرارت بھری آواز آئی۔ صاحب، جو لوگ بہت بولتے ہیں وہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، بس سادہ اور صاف گو، رحمت فخر سے بولا۔ اچھا، دونوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، شاید دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اقرا، آخر چل گیا تمہارا جادو اس پتھر دل شخص پر، خوش ہو جاؤ۔ اس کا رنگ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اجنبی کی محبت سے بھرپور شوق پاتے ہیں اس کو بے خود سی کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر دبا دبا تبسم اس کے جذبات میں ہلچل مچا رہے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے دور، بہت دور تک جانا چاہتی تھی۔ اقرا، اقرا کی بچی، یہ ٹائم ہے تیرے سونے کا، لیلی گرجتی برستی بولی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ یہ تم مجھے اس طرح گور گور کر کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنا پیارا سپنا دیکھ رہی تھی۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ ہوش میں آؤ لڑکی، کیوں سپنوں کے پیچھے بھاگتی ہو؟ کہیں ٹھوکر کھا کر گر نہ جانا، حقیقت کو اپناؤ، لیلی نے سمجھایا۔ یہ تم ہر وقت نصیحتیں کرتی رہتی ہو ماؤں کی طرح، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ تمہیں کون سا اثر ہوتا ہے؟ لیلی چڑھ کر بولی۔ اگر میں کہوں کہ سپنا حقیقت بن چکا ہے تو کیا؟ واقعی تم راحت؟ لیلی جلدی سے بولی۔ یہ کس کا نام لے کر منہ کڑوا کر دیا؟ وہ جلدی سے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ کیا مطلب؟ راحت نہیں، وہ چونکی۔
نہیں، وہی ویرانے میں آباد اکڑ مغرور سا شخص، اقرا آہستہ سے بولی۔ اس کو معلوم تھا کہ لیلا سنتے ہی بڑک اٹھے گی، اور وہی ہوا۔ وہ سر پھرا، بد اخلاق جو سیدھے منہ بات کرنا تو ایک طرف رہا، برابر شک کی نگاہ سے گھورتا رہا تھا، بہت ہی بدتمیز شخص تھا۔ لیلا کی کشیدہ خوانی پر وہ دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ میں تمہاری بات پر بالکل یقین نہیں کروں گی، تمہاری پسند اتنی بیہودہ نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو وہ شخص کچھ مشکوک پر اسرار سا لگتا ہے جو الگ ویرانے میں پڑا ہے۔ اتنی دیر سے بکواس کیے جا رہی ہو، اب اس سے مل کر دیکھو، تمہاری ساری غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ کتنے سوبر اور سلجھے ہوئے ہیں، دیکھنا تمہاری کتنی خاطر عزت کریں گے، سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ اقرا نے صفائی پیش کی۔ لیلا اس کی اتنی تعریفوں پر الجھ کر رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے تم نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، جھک گئی ہو اس کے سامنے۔ کہاں گئے تمہارے اصول دعوے؟ لیلا نے طنزیہ کہا۔ جھکی نہیں، جھکایا ہے اپنی محبت کے بلبوتے پر۔ اس پتھر میں درار ڈالی ہے جو اپنی جگہ سے کھسکتا نہیں تھا، پتھر کو موم کیا ہے، تھوڑا ٹائم تو لگا لیکن جیت لیا اس دل نے اس کو، وہ فخر سے بولی۔ اس کے روشن چہرے پر فتح کی چمک لہرا رہی تھی۔ اقرا وہ راحت بیچارہ جو دن رات تمہاری خاطر بہانے بہانے سے صرف تمہاری جھلک دیکھنے گھر کے پھیرے لگاتا ہے، تمہاری بے رخی، بے نیازی، بے مروتی کے باوجود تمہاری محبت کا دم بھرتا ہے، وہ تمہیں دل سے چاہتا ہے۔ لیلا نے ایک بار پھر سمجھایا۔ تمہیں پسند ہے وہ؟ اقرا نے الٹا سوال کیا۔ پسند تو ہے، شکل و صورت میں تو نمبر 1 ہے، پرسنالٹی بھی لاجواب ہے، لیکن عادات و مزاج میں کڑوا ہے، جبکہ راحت شوخ و چنچل، خوش مزاجی میں لاجواب ہے، شکل کا بھی پیارا ہے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن یہ دل مانتا ہی نہیں۔ ہاں، اگر یہ شخص نہ ٹکراتا تو شاید سیریس ہو کر پھر میں تمہاری راحت کے لیے سوچتی تو دل مان جاتا، لیکن اب تو سب کچھ ہو گیا۔ بڑا ہی بیوقوف اور احمق ہے تمہارا دل جو سڑے مزاج کے شخص کو لائک کرتا ہے، لیلا چڑھ کر بولی۔ موصوف کا کوئی نام بھی ہے یا بے نام ہی چل رہے ہیں؟ وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان کا ایک دوست احسن کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، میں نے سن لیا تھا۔ اقرا اور احسن کی دوستی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ ہر بات اسے کر لیتی تھی۔ احسن، کیا بات ہے، تم کچھ دنوں سے پریشان لگ رہے ہو؟ اقرا نے اس کو خاموش سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ ہنسا۔ تم چھپا رہے ہو مجھ سے؟ اقرا نے کریدا۔ ارے بابا کچھ بھی نہیں، میں بھلا کیوں پریشان ہونے لگا، چلو آؤ چائے پیتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوا تو اقرا بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ صاحب، رحمت گھبرایا ہوا آیا۔ کیا بات ہے صاحب، ذرا ایک منٹ۔ وہ گھبراہٹ میں اقرا کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ دونوں ایک طرف جا کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ دونوں کے چہروں پر گھبراہٹ اور پریشانی چھا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس سے کہنا گھبرائے نہیں، سب سنبھال لوں گا، فکر نہ کرے، محتاط رہے۔ احسن نے اس کو سمجھایا اور وہ مطمئن سا ہو کر چلا گیا اور خود وہیں سوچ میں کھڑا رہا۔ وہ کچھ دیر تو انتظار کرتی رہی، جب کافی دیر وہ اسی پوزیشن میں رہا تو خود ہی اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ احسن، اس نے شانے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح چونکا۔ سوری، میں تو بھول ہی گیا، اور چائے ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں مچلتے سوال کو نظر انداز کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر میز تک لے آیا۔ اقرا، اس کو خاموش پا کر اس نے پکارا۔ وہ چپ رہی، ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلتی رہی۔ ناراض ہو گئی ہو؟ ناراض تو نہیں لیکن خوش بھی نہیں ہوں۔ کیوں؟ وہ گھبرایا۔ تم مجھے غیر سمجھتے ہو، اپنی پریشانیوں میں شریک نہیں کرتے۔ میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا، تم تو میری جان ہو، دوست ہو جس نے میری ویران زندگی میں آ کر پھول بکھیر دیے۔ تمہارا پیار ہی تو ہے جس نے مجھے اس دوراہے پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ میں بھی اب اپنی زندگی اور خوبصورت مستقبل کے بارے میں سوچوں، ورنہ اس سے پہلے تو میں خود کو بالکل تنہا سمجھتا تھا، جس نے کبھی اس آئندہ زندگی، بہتر مستقبل کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب سے تمہارا ساتھ ملا ہے، میں اب تم سے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھا ہوں۔ تمہارے سنگ میں نے بہت خوبصورت سپنے دیکھے ہیں جن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے خود کو تمہارے نام وقف کر دیا ہے۔ میری زندگی پہلے بے مقصد تھی، اب سب کچھ تم سے ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ تھپتھپا کر بولا۔ اس کے لہجے کی چاشنی اس کو موم بنائے دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ اقرا، مجھ پر اعتبار کرو، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میرا دوست پریشان ہے جس کی وجہ سے میں بھی پریشان ہوں۔ تم مجھے بہلا رہے ہو جبکہ بات کچھ اور ہے۔ سننا چاہتی ہو؟ بات یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے چھپ کر، اس لیے پریشان ہوں، کہیں لڑکی انکار نہ کر دے۔ میری خوفناک شکل دیکھ کر وہ جھنجھلا کر بولا تو غصے کے باوجود اس کو ہنسی آ گئی۔ اس طرح اچھی لگتی ہو، ہنستی ہوئی، تم تو میری جان ہو، تمہیں ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خوش ہو کر پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ ابو بہت دن ہو گئے، راحت بائی نہیں آئے، کہیں گئے ہیں کیا؟ اسد نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ابھی کل ہی تو میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، بہت پریشان ہے، اتنی سخت حفاظتی انتظامات اور پہرے ہونے کے باوجود بھی ڈاکے چوریاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ جس گروہ کو پکڑنے کا انعام رکھا گیا تھا وہ لوگ جب سے اور دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ڈاکہ ڈالنے جاتے ہیں پہلے ہی اسے تھانے میں اطلاع پہنچا دیتے ہیں۔ روزانہ راحت کو وارننگ ملتی ہے اور واقعی وہ لوگ بڑی ہوشیاری سے اپنا کام کر جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ سخت پہرے میں بھی وہ سب کچھ لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر
پھر روکا بیچ دیتے ہیں۔ دیکھ لو، ہم نے اپنا کام کر لیا، تم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہ تو بڑے عقل مند اور ذہین اور بہادر ہیں جو اطلاع دے کے ڈاکہ ڈالتے ہیں پھر بھی پکڑے نہیں جاتے، بڑے دلیر اور حوصلے والے ہیں۔ اسد حیرت سے بولا، یہ سب ذمہ دار لوگوں کی نااہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر بولی۔ رات کی پھیلتی سیاہی نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر طرف خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں کھڑکی کی آواز پر بے خبر سوئی اقرا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کے دیکھا تو پوری جان سے لرز گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، ایک حوالے نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آواز مت نکالنا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ اقرا جو خوف سے پیلی ہو رہی تھی اس کی آنکھیں دیکھ کر چونکی، جو مسلسل اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ آنے والا بھی پریشان لگ رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں؟ وہ ہکلائی۔ منہ پر کپڑا سیاہ لپیٹے وہ کھڑا تھا۔ سیاہ کپڑے کے اندر سے دو آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اگر آواز نکالی تو گولی مار دوں گا، کسی قسم کا شور نہیں کرنا، سمجھی؟ وہ اس کو دھمکی دے کر بولا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے آہستہ سے سیٹی بجائی تو اس کے ساتھی جلدی سے سامان کی گٹھریاں اٹھائے آ گئے۔ یہ سب واپس یہیں رکھ دو، کچھ نہیں لے کر جانا، واپس چلو، اس نے حکم دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دوسرا بولا۔ میں نے کہا نہ رکھ دو، سب نیچے اور چلو، وہ سختی سے بولا۔ انہوں نے خاموشی سے سب کچھ رکھ دیا اور باہر نکل گئے۔ یہ سامان آپ کا واپس چھوڑ کر جا رہے ہیں، غلطی سے یہاں آ گئے، دوسری جگہ جانا تھا، بددعا نہ دینا۔ اب وہ اس کو دیکھتا ہوا واپس الٹے قدموں مڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ حیران و پریشان سی گنگ بیٹھی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ سب گاڑی میں بھر کر جا رہے تھے۔ وہ گھبرا کر امی ابو کے کمروں میں داخل ہوئی تو وہ دونوں رسیوں سے بندھے سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ امی کے چہرے پر خوف سے زردی چھائی ہوئی تھی، وہ بے ہوشی کی کیفیت میں تھیں۔ اس نے جلدی جلدی دونوں کو کھولا۔ اس کے بعد اسد اور فائقہ کے کمرے میں گئی تو وہ بھی بندھے پڑے تھے۔ ان کو کھول کر وہ باہر آئی۔ سارے نوکر خوفزدہ سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ سب لوگ برآمدے میں جمع ہو گئے تھے اور حیرت کے عالم میں اپنے سامان کو دیکھ رہے تھے جو وہ واپس چھوڑ رہے تھے۔ ابو، یہ سب وہ لوگ چھوڑ گئے؟ ان میں ایک شاید کوئی نیا آیا تھا، اس لیے اس کے دل میں رحم آیا اور وہ سب چھوڑ گیا، جبکہ دوسرے اس کے ساتھی احتجاج کر رہے تھے لیکن اس نے سب کو ڈانٹ دیا۔ حیرت ہے، سب گھر والے سوچ میں ڈوب گئے۔ سب اسی طرح پڑا رہنے دو، تم راحت کو فون کرو۔ حامد صاحب نے اسد کو فون کرنے کو کہا۔ باجی، کہیں یہ چور اپنے رشتہ داروں میں سے تو نہیں تھا جو پہچان کر سب چھوڑ گئے؟ اسد شرارت سے بولا۔ معلوم نہیں۔ ابو ابھی تک بے یقینی کسی کیفیت میں مبتلا تھے۔ اقرا کی نظروں میں بار بار سیاہ نقاب کے اندر سے بڑی بڑی بولتی آنکھیں گھوم رہی تھیں جو مسلسل اس کو گھورے جا رہی تھیں۔ ایسی آنکھیں کس کی تھیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اقرا نے احسن کو رات کا پورا واقعہ سنا دیا تھا جسے سن کر وہ صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اس وقت وہ اس کے یہاں تھی۔ احسن کا فون آ گیا۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر فون پر بات کرنے لگا۔ ایوب، رات 1 بجے تم گاڑی لے کر اسی جگہ پہنچ جانا، باقی سمجھ سب کو لے کر آ جائے گا، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اب ہمیں محتاط ہو کر ہر کام کرنا ہوگا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی اقرا چونکی۔ ان کی پراسرار گفتگو سن کر وہ دہل گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی باہر نکلتا وہ خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہاں جانا ہے ان کو، اور وہ بھی محتاط ہو کر؟ کہیں یہ لوگ کوئی غلط کام تو نہیں کرتے؟ ان کا تعلق بھی کہیں اس خطرناک گروہ سے تو نہیں؟ دل دھڑک اٹھا۔ شک کے سائے سے اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ شہر سے دور خیر آباد علاقے میں رہنے کا مقصد، اور پھر صرف مرد ہی مرد، اور وہ بھی۔ اس کا ذہن واقعات کو ترتیب دینے لگا۔ احسن سے پوچھوں گی، اس نے سوچا، لیکن وہ تجھے کب بتائے گا؟ تو پھر کیا کروں، کس سے معلوم کروں؟ میرے خیال میں ہر روز آ جایا کروں، بہانے سے سارا راز اگلوا لوں، خاموشی سے ہر ایک کی نقل و حرکت کا جائزہ لوں، شاید کسی طرح سراغ مل جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ احسن سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئی، لیکن اس کے دماغ کی الجھن رفع نہ ہوئی۔ اگر میرا خدشہ درست ہوا تو کہ میں سب برداشت کر لوں گی۔ احسن، اگر تم نے مجھے دھوکے میں رکھا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے اس اعتماد کو ٹوٹنے نہ دینا جس پر مجھے مان ہے۔ اگر یہ سب درست ہوا تو؟ اسے آگے سوچنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ دوسرے دن وہ پھر احسن کے گھر پر حاضر تھی۔ بی بی جی، آج صاحب تو ہیں نہیں، صبح سے شہر گئے ہیں، رحمت نے اس کو دیکھ کر اطلاع دی۔ اچھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ ٹھیک ہے، میں ذرا ان کے کمرے میں آرام کروں گی، تھوڑی دیر بعد چلی جاؤں گی، تم جاؤ۔ رحمت اسے احسن کے کمرے میں بٹھا کر چلا گیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر بولی، آج موقع اچھا تھا تلاشی لینے کا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گھس گئی۔ تھوڑی سی کوشش سے الماریوں کی چابی بیٹھ کے گدے کے نیچے سے مل گئی۔ اس نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے سامنے رکھی بڑی الماری کو کھولا تو خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ڈھیر ساری چھوٹی بڑی رائفلیں، گولیاں، دستانے، منہ پر باندھنے کے رومال اور نہ جانے کیا کچھ بھرا پڑا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر کانپ اٹھی۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک کالا رومال اٹھایا تو اس کی نظر میں وہی سین لہرا گیا۔ نقاب میں چھپی 2 بڑی بڑی گھورتی آنکھیں گھوم گئیں۔
وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ اس نے جلدی جلدی الماری بند کی، چابیاں وہیں رکھیں اور گھر آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، ہولے ہولے جسم کانپ رہا تھا، حلق خشک ہو گیا تھا۔ یا میرے خدا، اتنا بڑا فراڈ، ایسا ظلم! اس علاقے میں پناہ لے کر لوگوں پر اتنا ظلم و ستم کرنے والے، یہ مہذب معصوم چہرہ، راتوں کو دن دہاڑے گاڑیاں لوٹنے والے یہ لوگ ہیں؟ نہیں نہیں، اس کا ذہن یہ سب قبول نہیں کر رہا تھا، جبکہ آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ احسن، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تمہارا اصل روپ سب کو دکھاؤں گی۔ تم میری اس پاک دھرتی پر بدنامی کا وہ داغ ہو جس سے ہر کوئی خوفزدہ ہے۔ تم اس دھرتی پر رہنے کے لائق نہیں، میں تمہیں مزید ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ نفرت سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، آنکھوں میں اپنی بے بسی پر آنسو آ گئے۔ دل کی دنیا خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑنے پر دل خون کے آنسو رو اٹھا، مگر اس نے دل کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہ ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی۔ اندر کمرے سے بہت سی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے جری سے جھانکا تو بہت سے مرد بیٹھے تھے، خوبصورت قیمتی لباسوں میں ملبوس، ہاتھوں میں قیمتی گھڑیاں، سونے کی انگوٹھیاں، گلے میں چین پہنے، سب اونچے خاندان کے پڑھے لکھے نوجوان تھے، جو کسی طرح بھی نہیں لگ رہے تھے کہ یہ سب اس ملک کے خطرناک دشمن عناصر ہیں، جو اتنے گھناؤنے کام میں ملوث ہیں۔ کتنی خوبصورتی سے بھیس بدل کر یہ سب کو دھوکہ دیتے ہیں، راتوں کو لوگوں کو لوٹتے ہیں اور دن کی روشنی میں مہذب شہری بنے پھرتے ہیں۔ کتنے مکار اور فراڈی ہیں، یہ اس ملک پر بدنما داغ ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر اندر داخل ہو گئی۔ احسن، احسن! سب نے چونک کر اس کو دیکھا، سب نے اس کو تعریفی اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ سب کی نگاہیں اس سے ہٹ کر احسن کی طرف سوالیہ انداز میں اٹھیں۔ سب کی نگاہیں اپنے پر مرکوز پا کر وہ بھی تھوڑا سا نروس ہوئی۔ اوہ سوری! وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ احسن بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم سے کتنی بار کہا ہے، یوں منہ اٹھا کر مت چلی آیا کرو، یہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ وہ غصے سے بولا۔ مجھے کیا معلوم تھا؟ جاؤ گھر جاؤ۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں کوئی جان بوجھ کر تھوڑا آئی ہوں، وہ بسوری۔ اور پھر تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارے دوست ہی تو تھے، آخر ایک دن تو تعارف خود ہی ان سے کرواؤ گے، وہ سرخ ہو کر بولی۔ جب کہ بات کچھ اور ہوتی ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا کوئی تمہیں بری نگاہ سے دیکھے، تم صرف میری ہو اور میرے علاوہ تمہیں کوئی نہ دیکھے، وہ پیار سے بولا۔ کب جائیں گے یہ سب؟ وہ پوچھنے لگی۔ شہر سے آئے ہیں، کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ آج میں بناؤں تمہارے دوستوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا؟ جی نہیں شکریہ، یہ ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں، صرف پھولوں کے گجرے سجانے کے لیے ہیں۔ میں تم سے کام نہیں کرواؤں گا، دیکھنا پھولوں کی شہزادی بنا کر رکھوں گا، جس کو چھونے سے پھول بکھرنے کا خطرہ ہو۔ تم میرے دل پر راج کرو گی، تمہارا یہ خوبصورت سراپا کاموں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ مطلب صاف ظاہر ہے، جس طرح لڑکیاں گھروں کے کام کاج میں گم ہو کر اپنا آپ خراب کر لیتی ہیں، ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ کمزور لاغر سی بیمار عورتیں مجھے پسند نہیں، وہ صاف گوئی سے بولا تو وہ اس کی باتوں پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بہت بناتے ہو، شادی کے بعد سب بھول جاؤ گے اپنے یہ جملے، وہ منہ بنا کر بولی۔ آزمائش شرط ہے، وہ ہاتھ آگے بڑھا کر بولا۔ اقرا جو یہاں کسی اور مقصد کے لیے آئی تھی، اسی وقت سب بھول کر اس کی خوبصورت میٹھی میٹھی باتوں کے سیر میں کھو گئی۔ اب تم جاؤ، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کا ہاتھ دبا کر اندر چلا گیا۔ وہ چپکے سے پچھلی کھڑکی میں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ یار، ایسا خوبصورت نایاب ہیرا تمہیں اس ویرانے میں کہاں سے مل گیا؟ تعارف بھی نہیں کرایا، کسی نے پوچھا۔ کون ہے یہ خوبصورت پری؟ جملے صحیح استعمال کرو، تمہاری ہونے والی بھابھی ہے، احترام سے نام لو، احسن نے ناگواری سے کہا۔ اوہ سوری یار، غلطی ہو گئی۔ یار احسن، اس کو تمہارے اصل روپ کے بارے میں معلوم ہے؟ پاگل ہو، اس کو کیوں معلوم ہوگا؟ اور اگر اس کو پتہ چل بھی گیا تو پھر وہ تمہیں قبول کر لے گی۔ اس سے پہلے کہ اس کو ہر راز معلوم ہو، میں اس سے شادی کر کے یہ سب چھوڑ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز بڑے خوبصورت انداز میں کروں گا، جس میں کوئی فکر پریشانی نہیں ہوگی، آزاد پاک صاف زندگی گزاروں گا، یہ سب دھندے چھوڑ دوں گا۔ وہ جذبات سے بھرپور آواز میں بولا۔ ویسے بھی اب ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں رہی، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اتنی آسانی سے یہ سب نہیں ہو سکتا۔ میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں، میرا وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اور ویسے بھی میں اس کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا، وہ بہت معصوم اور سادہ صاف گول لڑکی ہے۔ خیر یہ بات کی بات ہے، یہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ کل شہر گیا تھا، وہاں کے نئے ایس پی سے ملا تھا، اس کو میں نے دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے اور یہاں سے ڈاکوؤں کا سراغ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر ایسے ہی علاقوں میں پناہ لیتے ہیں۔ وہ لوگ 2-3 دن ٹھہریں گے، راتوں کو پولیس جگہ جگہ چھاپے مارے گی، اس کے بعد ناکام ہو کر واپس اپنے اصل ٹھکانے پر چلی جائے گی اور تھوڑی بہت دوستی بھی ہو جائے گی، کبھی آڑے وقت میں ان صاحب سے مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ ہنسا۔ بھئی واہ، کیا خوب ڈرامہ ہے، ڈاکوؤں کے گھر میں رہ کر ڈاکوؤں کو تلاش کرنا۔ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اقرا کا خون کھول اٹھا، اس کا جی چاہا سب کو اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دے یا ابھی راحت کو فون کر کے سب کو جیل کرا دے۔ وہ دل و دماغ پر بوجھ لیے گھر چلی آئی۔ گھر آتے ہی دل و دماغ کی جنگ شروع ہو گئی، دل اس کی حمایت کر رہا تھا اور دماغ اس کو روک رہا تھا۔ اقرا،
تو اس بڑے مجرم کو قانون کے حوالے کر دے جو نہ جانے کتنوں کو لوٹ چکا ہے، جو ملک میں رہنے والے بھائیوں کا مجرم ہے۔ یہ غدار ہے جو اپنی دھرتی ماں کی، جس کی گود میں یہ پروان چڑھا، جس مٹی نے اس کو چھوٹے سے بڑا کیا، اسی ماں کی دھرتی پر کتنے بے گناہوں کو لوٹا، خون بہایا۔ یہ اس دھرتی ماں کا نہیں تو تیرا کیسے خیرخواہ ہوگا؟ یہ بندہ قابل اعتبار نہیں، چھوڑ دے اس کو، یہ مجرم ہے۔ اس سرزمین کا، ان لوگوں کا جو اس کے ہاتھوں تباہ ہو گئے ہیں، تیرا ضمیر ایسے مجرم کو کیسے قبول کرے گا؟ تو ان کے سخت خلاف تھی، ان سے نفرت کرتی تھی، قانون اور حکومت کو قصوروار کہتی تھی جو ان کو گرفتار نہیں کرتے تھے، اب کیوں خاموش ہے؟ نہیں اقرا، ایسا ظلم نہ کرنا، وہ تجھے بہت چاہتا ہے، تو کس کس کو پکڑے گی؟ آج یہ ہیں تو کل دوسرے آ جائیں گے۔ یہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، کسی کو پرواہ نہیں، تو کیوں اپنا پیار داؤ پر لگانا چاہتی ہے؟ سب کچھ آنکھیں بند کر کے برداشت کر لے، وہ تجھے کتنا چاہتا ہے، تجھے پانے کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ دے گا، تیرے ساتھ ایک اچھی اور نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ وہ سچا اور کھرا بندہ ہے، وہ تیری خاطر سب کچھ قربان کر دے گا۔ کسی کو کیا معلوم مجرم کون ہے؟ صرف تیرے علاوہ اگر تو چاہے تو یہ راز راز رہ سکتا ہے۔ شادی کے بعد معاشرے میں آزاد شہری بن کر رہے گا۔ ابھی کون سا وہ چھپا ہوا ہے، آزاد اور معزز شہری بنا ہوا ہے، معاشرے میں اس کا مقام ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس نے دل کو جھڑکا۔ لیلی سے مشورہ لوں؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرے تھے۔ نہیں، وہ تو طعنوں سے جینا دو بھر کر دے گی، وہ تو پہلے ہی خلاف تھی، اس کو اور موقع مل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا میں اس ملک کے دشمن سے محبت کرتی ہوں، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، میری پسند پر ہنسیں گے، طنز کریں گے، ڈاکو کی محبوبہ کے نام سے پکاریں گے، ان کے ساتھ میں بھی بدنام ہو جاؤں گی، کہیں مجھے بھی لوگ اس گروہ میں شامل نہ سمجھ لیں، امی ابو کے سر جھک جائیں گے، خاندان کی عزت پامال ہو جائے گی۔ وہ یہ سب سوچ کر کانپ اٹھی۔ میں اب اس سے کبھی نہیں ملوں گی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے کیا، قانون جانے اس کا جرم، میں کیوں اس آگ میں کودوں؟ اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا۔ اقرا، تو بڑی بزدل ہے، تو جانتے بوجھتے ایک نہیں کئی مجرموں کو اس ملک میں آزادانہ جرم کرنے کی پردہ پوشی کا جرم کر رہی ہے۔ آج تیری وہ نفرت کہاں گئی؟ اب کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ وہ تیرا پیار ہے اور تو اس کو کچھ ہوتا دیکھ نہیں سکتی۔ ضمیر کی گردش اس کو ہلا کے دے رہی تھی، وہ ایک عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ آخر جیت ضمیر کی ہوئی۔ اس نے دل کی مچلتی خواہشوں، اپنے جذبات اور ارمانوں کا گلا گھونٹ کر ایک فیصلہ کر لیا۔ ہیلو، راحت اسپیکنگ۔ مانوس سی سنجیدہ آواز سن کر وہ تھوڑا گھبرائی۔ ہیلو، کون؟ دوبارہ آواز آئی۔ آپ کو ایک خبر دینی تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ جی فرمائیے۔ اس شہر کی آبادی سے دور ایک خوبصورت علاقے میں چھوٹا سا خوبصورت احسن کاٹیج ہے، اس میں آپ کے مجرم، جن کی آپ کو عرصے سے تلاش تھی، آباد ہیں۔ آج رات وہ لوگ سب وہیں جمع ہوں گے جہاں وہ مشورہ کر کے کسی نئی جگہ ڈاکہ ڈالیں گے۔ اگر آپ اعتبار کریں تو اس جگہ رات 12 بجے چھاپہ مار سکتے ہیں۔ اس نے دل کو مضبوط کر کے احسن کاٹیج کا محل وقوع بتاتے ہوئے کہا۔ مگر بی بی، آپ کون؟ آپ کو کس طرح معلوم ہے؟ وہاں تو احسن صاحب، جو ہمارے ملک کے بڑے اچھے نامور نیک معزز آدمی ہیں، جن کے شہر میں کئی کوٹھیاں اور کاروبار ہیں، وہ بھلا؟ اقرا یہ نیا انکشاف سن کر چونکی۔ دیکھیے، میں نے آپ کو اطلاع دے دی، آگے آپ کی مرضی، وہ بیزاری سے بولی۔ کوئی ثبوت؟ خیر چھوڑیے، آپ اپنا نام پتہ تو بتائیے۔ جی شکریہ، پہلے آپ اپنا کام کر لیں، پھر بتا دوں گی۔ ویسے بھی شاید احسن صاحب نے آپ کو وہاں انوائٹ کیا ہوا ہے، اس نے کہا تو وہ چونکا۔ واقعی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا نا کہ آپ اپنا کام کریں، تعارف بعد میں کروا دوں گی، اگر یہ موقع نکل گیا تو کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، اس نے طنزیہ کہا۔ ویسے بھی آپ لوگ جان بوجھ کر مجرموں کو نہیں پکڑتے، بہانے کرتے ہیں، اب موقع ہے، آپ اپنا فرض نبھائیے۔ اس نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر اس نے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے جلتی ہوئی بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا اس نے، دل لگایا بھی تو کس سے، جو اس ملک کا دشمن تھا، جس نے لوگوں کی دولتیں لوٹ لوٹ کر اپنا اتنا بڑا کاروبار پھیلا رکھا تھا، حرام کی کمائی جمع کر رکھی تھی۔ وہ اپنی جلد بازی اور کیے گئے فیصلے پر شرمندہ تھی، اپنے انتخاب پر وہ نادم تھی، شاید جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کبھی ایڈجسٹ نہ ہو سکتی۔ صبح کے اخبارات کے ذریعے پورے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ ملک کے بدنام ڈاکو ملک احسن اور ان کے ساتھی گرفتار۔ وہ شخص جو دنیا کی نظروں میں پارسا نیک شریف تھا، اس کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی تھی، کسی نامعلوم خاتون نے فون پر یہ اطلاع دی تھی، جس کی وجہ سے یہ بدنام گروہ گرفتار ہوا تھا۔ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا اطلاع دینے والی کا اس گروہ سے کیا تعلق تھا۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اطلاع دینے والی خاتون سے عرض ہے کہ وہ قانون سے رابطہ کر کے اپنا انعام، جو 20,000 سے 50,000 کر دیا گیا تھا، حاصل کر لیں۔ حکومت اور قانون ان کا مشکور ہے۔ اخبار میں احسن اور اس کے ساتھیوں کی تصویریں نمایاں تھیں۔ اخبار پر منہ رکھ کر وہ بے اختیار رو دی۔ کاش احسن تم مجھے نہ ملے ہوتے، اگر ملے تھے تو اس روپ میں نہ ملتے، کاش تمہاری اصلیت نہ کھلتی، بھرم قائم رہتا ہم دونوں کے درمیان۔ وہ سسک اٹھی۔ ٹن ٹن
اس نے آنسو صاف کر کے بے دلی سے فون اٹھایا تو دوسری طرف لیلا تھی جو پریشان سی اس سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی اور جواب میں اس کے آنسو خاموشی سے متواتر بہے جا رہے تھے۔ سنو، میں کل آؤں گی، پھر تم سے تفصیل پوچھوں گی۔ وہ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر بولی تو اس نے اداسی سے ہنس کر فون رکھ دیا۔ آخر تمہیں پتہ چل گیا، میں نے تم سے یہ راز چھپانا چاہا تھا، لیکن راز اور عشق کبھی چھپائے نہیں چھپتے۔ دوسرے دن لیلا آدم کی تھی۔ اقرا، یہ سب کیا ہے؟ بولو، جواب دو، چپ کیوں ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی، مجھے خود نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم تو اس کے کلمے پڑھتی تھیں، پھر کیوں یہ؟ لیلا نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی۔ وہ اس کے طنز پر تڑپ اٹھی اور زخمی نظروں سے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم بھی تیر چلانے لگی؟ اس ملک کی خاطر، اس کی فلاح و سلامتی کے لیے ایسے کئی احسان قربان کر سکتی ہوں، اور پھر وہ تھا ہی اس لائق، وہ اس ملک کا، اس معاشرے میں رہنے والے شہریوں کا سب سے بڑا مجرم تھا، پھر میں کیسے اس کو جانتے بوجھتے سر عام یہ گناونا کام کرنے دیتی؟ اس کا اصل مقام یہی تھا، آخر ایک نہ ایک دن تو اس کو پکڑا جانا تھا، کب تک بچتا؟ اس نے لیلا کے اصرار پر یہ سب کچھ بتا دیا۔ اس کا رنگ ضبط کی شدت سے سرخ تھا، وہ لیلا کے سامنے آنسو بہا کر بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارا دل نہیں دکھا اس کو گرفتار کرا کے؟ لیلا نے دکھتی رگ کو چھوا تو اس کا دل بند ہونے لگا، دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جواب میں ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ تمہارا دل چاہتا ہوگا اس کو اس کے اصل مقام پر پہنچا کر دیکھنے کو، لیلا نے کریدا۔ پتہ نہیں، اگر کہو تو راحت سے کہہ کر ملا دوں۔ کیا؟ کیا تمہارا مطلب مجھے بدنام کرنا ہے؟ وہ چلائی۔ خدا نہ کرے، لیلا بے اختیار بولی۔ پھر تم نے کیسے کہہ دیا راحت سے کہہ کر ملاقات کو؟ میں چاہ رہی تھی شاید احسن تم سے کچھ کہنا چاہے صفائی میں، مجھے اب کسی صفائی کی ضرورت نہیں، جب میں وہ راستہ ہی چھوڑ آئی تو فائدہ، میں مطمئن و خوش ہوں اپنے فیصلے پر، میرے ذہن میں کوئی بوجھ نہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، تم بھی کبھی اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی کہ اس کیس میں میرا ہاتھ ہے؟ انعام نہیں لوگی؟ لیلا نے چھیڑا۔ تم لے لو، میرے بدلے اجازت ہے میری طرف سے، ویسے بھی کسی کو کیا پتہ فون کس نے کیا تھا، تم حاصل کر سکتی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، توبہ کرو، انعام لینے جاؤں گی، تھانے والے جیل میں بند کر دیں گے کہ یہ سب بھی ان کے ساتھ شامل ہوگی، کسی ان بن کی وجہ سے اپنے ساتھی پکڑا دیے، اور انعام بھی گیا، عزت بھی گئی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی تو اقرا بے اختیار مسکرا دی۔ خیر چھوڑو، راحت کی سناؤ، وہ تو بہت خوش ہوگا شاید۔ وہ آہستہ سے بولی، کبھی ملاقات نہیں ہوئی اقرا، راحت اب بھی تمہاری راہ دیکھ رہا ہے، اگر تم چاہو تو اس سے اچھا ساتھی تمہیں کہیں نہیں ملے گا، پہلے تم آزما چکی ہو ایک شخص کو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تمہیں آخر راحت سے چڑ کیوں ہے؟ مجھے تو نہیں، اسی کو ہے۔ وہ بے اختیار بولی، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیشہ اس شخص سے شادی کرنا جو تم کو چاہے، نہ کہ جس کو تم چاہو۔ راحت بہت اچھا انسان ہے، اس کو تمہارے اس قصے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، اگر تمہارے پاس تھوڑی سی عقل ہو تو سوچ سمجھ لینا، کیونکہ تمہارے گھر والے سب راحت کے شیدائی ہیں، ہو سکتا ہے راحت کو سب تمہارے لیے قبول کر لیں، اب احسن کو بھول جاؤ خواب سمجھ کر۔ لیلا نے سمجھایا تو وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ ٹن ٹن، ہیلو، اقرا بول رہی ہوں۔ جی مجھے معلوم ہے، شوق سی آواز آئی۔ او آپ؟ وہ سٹپٹا گئی۔ اقرا پلیز فون بند مت کرنا، میں راحت بول رہا ہوں۔ اقرا، میں نے تم سے ایک سوال کا جواب مانگا تھا، امید ہے تم نے فیصلہ کر لیا ہوگا۔ اس سوال کا جواب مانگنے کی آپ کو اب فرصت ملی ہے، وہ طنزیہ بولی۔ میں بہت مصروف تھا، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں جس مشن میں مصروف تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور فرض کی خاطر میں سب کچھ بھلا دیتا ہوں، اور پھر شاید تمہیں اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تمہیں فرض شناس لوگ پسند ہیں، اس لیے میری مجبوری پر گلہ نہیں کرو گی۔ اب فرصت ملی تو سوچا تم سے جواب بھی مانگ لوں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ اور اگر میرا جواب اب بھی نہ میں ہوا تو اس وقت تک انتظار کر لوں گا جب تک جواب اقرار میں نہیں بدل جاتا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ آخر آپ مجھ سے کیوں؟ وہ چپ ہو گئی۔ مس اقرا، دل کے فیصلے ایک بار کیے جاتے ہیں، بار بار نہیں، اور اس دل نے پہلے دن تمہیں دیکھتے ہی تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، وہ شرارت سے بولا۔ تم ہو محبوب میرے، وہ گنگنایا، اور پھر اب تو یہ دل اور بھی تمہارا احسان مند ہے، مجھے تم پر فخر ہے، اور اس عظیم ملک کی وفادار عورتیں میری آئیڈیل ہیں، مجھے تم کو اپنا کر اور بھی زیادہ خوشی ہوگی، میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں سمجھی نہیں تمہاری بات کا مطلب، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ الجھ کر بولی، شام کو گھر آؤں گا پھر بتاؤں گا، فون پر ٹھیک نہیں، کیونکہ راز کی باتیں فون پر مناسب نہیں لگتی، وہ سرگوشی میں بولا، تو اس نے حیران ہو کر ٹیلی فون کو دیکھا جو بند ہو چکا تھا۔ شام کو وہ حسب وعدہ آ گیا۔ اقرا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کون سی راز کی بات ہے، وہ سخت پریشان تھی۔ اقرا، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے، اس دن میں اسد کے پاس کسی کام سے آیا تھا تو اچانک تمہاری اور لیلا کی گفتگو سن لی۔ بس بس، وہ ایک دم لڑکھڑا کر گرنے والی تھی کہ راحت نے آگے بڑھ کر اس کو تھام لیا، جلدی سے اس کو پانی پلایا، اس کے ہاتھ پاؤں یک ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اقرا، مجھے فخر ہے تم پر، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں طعنہ دوں گا یا گلہ کروں گا، یہ دل تمہارا اور بھی قدردان ہو گیا ہے، اب تو اس بیچارے کو قبول کر لو۔
وہ مزاحیہ انداز میں بولا تو بے اختیار وہ مسکرا دی۔ یہ بندہ اپنی خامیوں، برائیوں، گستاخیوں سمیت تمہیں قبول ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو اس نے شرما کر اقرار میں گردن جھکا دی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔